اور جی سر. میرا سوال آپ سے یہ ہے ساحل بھائی کہ آپ نے پچھلے ایکسپریس میں یہ بتایا کہ اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ وتھ ایران وداؤٹ اینی کیوں پوچھا. ابھی اس کے سلسلے میں تھوڑا سا اس میں لوگوں کے ایموشنز اس طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر جس میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی بتاتے تھے کہ جو جنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہر جنگ کو آپ اسلام کی جنگ نہ سمجھ لیں. جی جی ابھی ایک بالکل. عام انسان جس کو یعنی کہ زیادہ فہم نہیں ہے دین کا, جو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, وہ اس طرح کے پروپیگنڈے میں آ کے اپنے عقیدے کے لوگوں کو ہی برا سمجھتے وہ یہی سمجھ کے بیٹھے کہ نہیں بھائی یہی ملک ہے جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے. یہ ایک جو نیریٹو بن جاتا ہے, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے جو ابھی نئی نئی پل رہی ہے اس کو کہیں عقیدے میں بھی بگاڑ آ سکتا ہے بغیر یہ اس کو سمجھائے کہ یہ اسلام کی جنگ ہے یا یہ نیشن اسٹیٹ کی جنگ ہے. بالکل آپ نے درست کہا اور بہت وزن میں بات کی ہے آپ نے. کیا نام ہے آپ کا سر؟ میرا نام معین الدین ہے. غور سے سنیے گا سارے. معین صاحب نے بڑی گہری بات یہ کی ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ خالی یہ مت کہیں کہ ایران کی سپورٹ کریں, بلکہ یہ بتائیں کہ کیوں کریں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یار ایران کی سپورٹ نہیں کرے, حق اور باطل کی لڑائی میں شناخت کریں حق کیا ہے باطل کیا ہے, اور باطل کے خلاف لڑائی کریں. جب وہ لڑائی ختم ہو تو آپ کے عقیدے پہ نہ فرق آیا ہو. بالکل درست بات کی آپ نے, بالکل درست اور بجا بات کی. معین صاحب مائکرو فون ان میوٹ ہی رکھیے گا, میرے ساتھ رہیے گا. یہ بات دور رس ہے, آپ سب کو پتا ہونا چاہیے دور رس کیوں ہے. کیونکہ یہ بات واقعی میں حقیقت ہی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ 3-4 فیس بک کے آرٹیکل پڑھ کے اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں, اور اس طرح کے سٹینڈ سے یہ نہ ان کا عقیدہ ڈگمگا جائے کہ بھائی یہ اسرائیل کے خلاف ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک تھا, مگر لوگوں کو کیا پتا, ہم خالی ایران لگے رہیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کو کلیتاً حق سمجھ لیں. یہی مقصد ہے آپ کا سوال کا معین صاحب؟ جی 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 بالکل درست بات ہے, اور یہ بات احتیاط سے ہی کرنی چاہیے کہ بھیا ایران کی سپورٹ کیوں کرنی ہے, وہ بھی اس وقت. اب معین صاحب اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے سامنے یہ 2 سچویشن ہیں, 2 سینیریوز ہیں. ایک یہ کہ ایران کی سپورٹ کی جائے, ٹھیک ہے, اور یقیناً والا خطرہ بھی ہے جو آپ نے بتایا, بالکل صحیح کہا آپ نے, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اور دوسرا سینیریو ہے کہ ہم ایران کی سپورٹ نہ کریں کہ یہ نہ ہو عقیدے میں خطرہ ہے. سمجھتے ہیں؟ سو یہ موقف کہ ایران کی سپورٹ نہ کی جائے کیونکہ لوگوں یا بچوں کے خلل نہ آئے, یہ زیادہ بڑا خلل پیدا کر دے گا اور زیادہ بڑا نقصان دے گا کہ اگر ایران کی سپورٹ نہ کی جائے, ہمارے عقیدے میں ہی خلل دے گا. چاہے وہ اہل تشیع صحیح ایران جو ہے وہ عقیدے میں جو بھی کرتے ہوں, مگر میرا عقیدہ جو ہے اس میں, اور میرے بچوں کے جتنے بھی بچے سن رہے ہیں ان کے عقیدے میں ہی خلل نہ آئے, اس لیے ایران کی سپورٹ کروانی ضروری ہے اس وقت. مگر بات درست ہے آپ کی کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایران کلیت حق ہے جی اس لیے اس کی سپورٹ کی جائے. نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پچھلی اسپیس میں کہ اسلام کا سسٹم تو وہاں پہ بھی اتنا ہی ناقص ہے جتنا پاکستان میں. اسلام کا تو کوئی نہ سرے کا تعلق ہے, نہ سر کا تعلق, نہ پیر کا ادھر کا پاکستان سے یا ایران سے. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی غزوہ ہو رہا ہے, مگر یہ ضرور سمجھیں کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے, مسلمان کو یہاں پہ قتل کر رہا ہے. اب ان کے عقیدے جیسے بھی ہیں, ان میں جہاں پہ بھی جس چیز کی بھی آمیزش, وہ ایک بات کی نجی بحث رہتی ہے, مگر وہ بحث کریں گے ضرور جب یہ معاملہ ختم ہوگا. یہ بات درست ہے. اس بارے میں معین صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ بلینکٹ کور کا کوئی اندیشہ نہ رہے. یہ الفاظ کو جب آپ لکھیں یا بولیں اور یہ بتائیں کہ ایران کے ساتھ دینا ہے, تو بتائیں کیوں دینا ہے, اسرائیل نے کیا کیا ہے اور اس کی سازش کیا ہے, اور سیاسیات سے پوری طریقے سے واقفیت ہو, کرنٹ افیئرز, گلوبل افیئرز, اور موسٹ آف آل ان کی فلسفی جو ہے وہ کتنی ٹرانسینڈنگ ہے, پینیٹریٹ کرے گی ہمارے بچوں میں اگر اسرائیل یہ والا جو حرکت کر دیتا ہے. اور یہ کسی شک میں نہیں ہے, کوئی بھی ذی شعور آدمی اس شک میں نہیں ہے کہ ایران کا ساتھ دیا یا نہ دیا, اگلی باری پاکستان ہی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی شک میں مت رہیے گا. یہ 2 ہی نام ہیں جو نتن یاہو کے بچوں کو بھی یاد ہیں کہ ایران اور پاکستان. ایران خطرے میں ہے کہ کو خطرہ اسرائیل کو ایران سے کہ وہ نیوکلیر بم بنا سکتا ہے, اور پاکستان نے نیوکلیر بم اپنے پاس خود بنا کے رکھے ہوئے ہیں. 20 سال ہو گئے ہمارے پاس نیوکلیر بم آئے ہوئے. تو باری تو اگلی پاکستانی کی ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ آفیشل بھی اس خطرے کو جانتے ہیں, اس لیے وہ پرو اسرائیل حرکتیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم پہ نہ آ جانا پلیز. سمجھ؟ تو بہرحال یہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے, جو کہ شر کے نہ آنے سے بھی بڑا خطرہ ہے,
کہ فتنہ نہ عقیدے میں آ جائے, اور وہ یہ کہ ہم پاکستان کو بھی صحیح سمجھیں, صحیح عقیدہ سمجھیں جو ہماری گورنمنٹ آفیشلز ہیں, اور اس بیس پہ اسرائیل سے لڑائی کریں گے, پاکستان کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ دن نہ ہمارے بچوں کو آئے. ہمارا عقیدہ اسلام کے لیے لڑائی کرنے کا ہے, پاکستان یا ایران کے لیے لڑائی کرنے کا نہیں ہے. ہم اسلام کے لیے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں. کسی ملک یا وطن کے لیے جہاد کرنے کو اسلام میں شدید لعنت کا درجہ حاصل ہے. کہ کسی بھی آپ قبیلے کے لیے, کسی وطن کی زمین کے لیے, کسی اور غیر اللہ کے لیے کبھی بھی آپ اپنی جان کا خطرے میں نہیں ڈالیں گے, نہ نذرانہ پیش کریں گے جان کا. یہ بات ہمارے عقیدے میں. جی نیکسٹ کوشچن. ساحل بھائی اجازت ہو تو بس اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا اور سوال تھا. جی ضرور. اچھا اس میں, اچھا ایک بات یہ بتا دوں کہ بہت سارے انڈینس ہیں جو آپ کو ابھی سن رہے ہیں, اور میں بھی, میرا بھی تعلق انڈیا سے ہی ہے. جسٹ فار. اچھا میں دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عام سوال یہ بھی یہاں پر ڈسکشن میں آتا ہے. اس سے پہلے جو سسٹر تھی جو اسپیس کی بات کر رہی تھی, اباہت جو تھی, انہی اسپیس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں ہمارے, کہ ایک عام انسان جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے ساتھ میں, مطلب کیا, اور مطلب کیا ہم ایران کو, ابھی میں نے پچھلی اسپیس میں مومنہ کو جو پورا فریم ورک دیا ہے نا, وہ فریم ورک ہے میرا. مطلب کہ مطلب یہ ہے, خالی باتوں سے نہیں کام ہونا, ٹھیک ہے. ٹریننگ پروگرام جو ہے نا, وہ آپ کی ویڈیوز, آپ کی لکھی ہوئی کتابیں, کتابچے, آرٹیکل, جرنل, بلاگ, ٹریننگ پروگرام کے طور پہ لکھیں آپ. اس لیے نہیں کہ آپ اپنا غصہ اتار رہے ہیں, اس لیے کہ بچوں کا عقیدہ درست کر رہے ہیں, ان کا ذہن بنا رہے ہیں, ان کو ٹیکنیک سکھا رہے ہیں کہ بھئی اکٹھے کیسے ہونا ہے, مسلمان ہوں. آج اسرائیل ختم ہو گیا سمجھ لیں, کل کوئی نیا شر آ جائے, شیطان تو نہیں مرا نا, ابلیس تو ادھر کا ادھر ہی ہے. مسلمان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, انڈیا مسلمان, پاکستانی مسلمان, انڈونیشیا کے, یہ سب اکٹھے گلوبل لابی میں نہیں آئیں گے, تب تک کوئی بھی ایک ٹٹو اٹھے گا اور ہم پہ راج کیا کرے گا. وہ راج کرتا ہی اس بیس پہ ہے کہ ہم الگ الگ ہوئے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا کا مطلب صرف شیعہ سنی تفریق نہیں ہے, انڈیا پاکستان تفریق بھی ہے, افغانستان پاکستان تفریق بھی ہے, بنگلہ دیش پاکستان تفریق بھی ہے. کہ ایک باؤنڈری بنا کے اپنے آپ کو الگ الگ نہ کرو, اکٹھے رہو. بے شک تم نے انتظامی طور پہ باؤنڈریز بنا لی, چلو بنا لی, اس کو عقیدے میں تو نہ اس کی صلاحیت ہونے دو نا. بنگلہ دیش عقیدے کا نام نہیں ہے, بنگلہ دیش ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا نام ہے. اگر وہ عقیدے سے ٹکرانا شروع ہو جائے تو آپ ریزسٹنس کریں گے بنگلہ دیش میں بھی رہ کے, انڈیا میں رہ کے, پاکستان میں رہ کے, کہ بھئی ہمارے عقیدے پہ نہیں آئیں گے. آپ روکا ہے, آپ اپنے نام رکھیں, آپ بنگلہ دیش نام رکھیں, یا ترکستان نام رکھیں, اسلامستان رکھیں, who cares? The real thing is all Muslims in every part of the world are single organism, ایک جسم ہے. اور جب بھی اس جسم پہ کسی بھی کونے پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, پورا جسم اس کی طرف آئے تب. اور یہ مجھے پتا, یہ نہیں ہونا, ہمیں پتا حدیث کے تھرو پتا, اکٹھے تو نہیں ہونا جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آتے. تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے, ہم چھوٹی چھوٹی لابیز میں اتنی طاقت ضرور رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ جایا کریں, چاہے سیاسی ہو, مالی ہو, یا پھر کسی بھی لیول کے اوپر حربی ہو. شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. سر میرا کوشچن پلان سے ریلیٹ, یہ جو پلان لابنگ پلان آپ بتا رہے ہیں, گلوبل نیٹ ورکنگ, مسلمز اکٹھے ہو جائیں, لیکن کسی نہ کسی اسٹیٹ کو تو ٹارگیٹ کرنا ہی پڑے گا نا, چاہے پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو, اس کو ٹیک اوور کر کے پاکستان کو چینج کریں گے. یہ تو ان ریئلسٹک سا گول لگ رہا ہے. کس کو ٹیک اوور کر کے مسلمان کو چینج کریں گے, یہ کیا لفظ ہے؟ امریکہ کو ٹیک اوور کر کے, جیسے مسلمز کنیکٹ ہو جائیں تو امریکہ کا سسٹم ٹیک اوور کریں گے. کیا ہو گیا؟ تو آپ لابنگ پلان کا آبجیکٹو کیا ہے سر؟ لابنگ پلان سے کیا کرنے جا رہے ہیں, سسٹم چینج کرنے جائیں گے نا. دیکھیں, امریکہ کو ٹیک اوور کرنے کی جب باری آئے گی نا, تب تک باقی کی جو چھوٹے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں نا, جو مسلمانوں کے اپنے ممالک کے اندر ہیں, پہلے ادھر تو اپنا نقشہ درست کر لیں. اپنا گھر سیدھا نہیں ہو رہا, لوگوں کا گھر سیدھا کرنے جائیں گے ہم. اوکے, پاکستان ٹارگیٹ کریں گے تو سر جب عمران خان کے پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے, اس سے آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ یو آر آلسو نیکسٹ ویو آف عمران خان. کیونکہ آپ بھی سر عمران خان کے روڈ میپ کے تھرو چل کر اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے تو پھنس جائیں گے جیلوں میں, ایسی جیسے سر عمران خان کے ساتھ. عمران خان کے پاس کون سی مسلم لابی ہے سر, مجھے بھی دکھائیں. لابی ہو بھی سر, پھر بھی آپ پھنس جائیں گے اس لابی سے. کیسے ٹکرائیں گے جو آلریڈی اسٹیبلش سسٹم ہے؟ آپ شاید اتنا لابی پہ جانتے نہیں ہیں. آپ کو یہودی لابی کا پتہ ہے سر؟ لابی نے ان کو ہٹایا نا عمران خان کو, تو آپ کو بھی لابی ہٹائے گی نا. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ یہودی لابی کا پتہ, آپ کو یس اور نو میں جواب دیں. سر یہودیوں سے کیوں ڈیفینیشنز لے رہے ہیں سر؟ میں ڈیفینیشن, رسول اللہ نے لابنگ نہیں کی. کوئی لابی نہیں نظر آئی. بیعت عقبہ کیا ہے بیٹا؟ بیعت عقبہ کیا ہے؟ مکہ کو سر, انہوں نے مکہ کو پیک کیا ہے, ایسی نہیں کہ ہم رومن یار 1000 مہاجرین نکلے ہیں, کیونکہ مکہ میں 1000 سے زیادہ بندہ نہیں اکٹھا ہوا تھا. آپ بتائیں بیعت عقبہ کیا تھا؟ ایسے چوز نہیں کر سکتے نا, اسے پہلے کی بھی کافی سٹیپس ہیں نا, وہ پورے کریں گے تو سر. یار اس سے پہلے یا بعد کو چھوڑیں, کیا بیعت عقبہ میرے نبی نے کی ہے کہ نہیں کی؟
سر بیعت ایسے پیک آئے تھے تو نہیں چوز اینڈ پیک کر سکتے نا. آپ نے کہا ہے کہ میں یہودیوں سے لے رہا ہوں, اور سنیں چوز اینڈ پک نہیں کر رہا ہوں میں. آپ نے کہا یہ یہودیوں نے لابی بنانی شروع کی, میں کہہ رہا ہوں میرے نبی نے بیعت عقبہ کی ہے بھائی یہودیوں سے پہلے, انہوں نے ہمارے نبی سے لی ہے, ہم نے نہیں اس سے لی. آپ بتائیں عقبہ پہ کیا پاورفل مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے پیکٹ نہیں بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ بیعت عقبہ اول اور ثانی دونوں مدینہ میں آنے سے پہلے بنایا تھا نا. اوکے سر, اس کا کیا آبجیکٹو ہوگا؟ لیٹ سپوز آپ لابی بنا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ سٹیپس لے رہے ہیں, تو اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا, کرنا کیا ہوگا, کون سے سسٹم کو, کون سے ٹیریٹری کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ نے تو مدینہ اسٹیٹ بنا لی, آپ پاکستان کو ٹارگیٹ کرنے جا رہے ہیں, پھر کیا ہوگا سر؟ ہم کنفیوزڈ ہیں, ہمارے مائنڈ میں وہ اسکیچ نہیں بن رہا. تو میں آپ مجھے دیں, میرا قلم روکے مت, ٹھیک ہے, میں بناتا ہوں. پاکستانی پاکستان میں بنائیں گے, انڈینز انڈیا میں بنائیں گے, افغانی افغانستان میں بنائیں گے. مجھے پتا اس وقت ہماری آئسولیشن کیا, میں کوئی یوٹوپیا میں نہیں رہتا, مگر اگر پاکستان میں زیادہ پروبیبلٹی ہے اگر, تو انڈونیشیا سے لے کے برازیل تک مسلمان مل کے پاکستان کو نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ لابی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اسرائیل کو کتنا بجٹ جاتا ہے امریکہ کا؟ اوکے, ہو سکتے ہیں کچھ اسٹیٹسٹیکل ویلیوز اس کی ہو سکتی ہے, بس یہاں سے آپ ڈسٹریکٹ نہ کریں. اکثر آپ ایسے بھی کرتے ہیں, تم نے یہ کتاب پڑھی ہے, تم نے یہ کتاب پڑھی ہے, دیٹ از ناٹ دی آنسر آف مائی کوسچن. پلیز سر اس کو کلیئر کریں. آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام شمس ہے اور میں دبئی میں جاب کرتا ہوں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ یہاں سے بھی سر آپ زیادہ تر ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. 28 سال ایج ہے. آپ اگر 6 سال کے ہوں گے نا تو میں کوئی اور جواب دوں گا, 28 سال کے ہوں گے تو میں آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, اس لیے عمر پوچھتا ہوں. نہیں سر, میں آپ کو بھی کٹہرے ملانا چاہتا ہوں نا کہ آپ دوسروں کے خلاف تو اس طرح لیڈرز کے خلاف کرتے ہیں, لیکن آپ کی جو میئرنگ سٹیپس ہے اس میں بھی تضاد سمجھ آ رہا ہے ہمیں. جہاں صرف ایموشنل اسپیچز کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, بٹ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کیا گراؤنڈ ریئلٹی, جب میں پوچھتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کہتے ہیں ڈسٹریکٹ نہ کریں. گراؤنڈ ریئلٹی میں کتنے پیسے اسرائیل کے پاس جاتے ہیں, ریئلٹی بتائیں مجھے. سر اس کے کچھ نمبرز ہو سکتے ہیں, کچھ ملین نمبر نہیں ہوتے بیٹا. آپ نے پیسے اکٹھے بھی کیے سر, پلیز ریلیکس ہو جائیں. آپ نے پیسے اکٹھے بھی کیے بیٹا, غور سے سن لو, میرا جملہ پورا ہونے دو. میں صرف روڈ میپ سر آپ سے جاننا چاہتا ہوں. تو ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے, ہر مہینے گروپ 1 مہینے کے اندر ڈیڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آئی ایم ایس کی کیا رپورٹ ہے, کوئی نہیں سر ہمیں سمجھ نہیں. سر میں فلسفی پڑھاتا ہوں, ایک طرف فریڈرک نیچے کو پڑھا رہا ہوں, ایک طرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے. فریڈرک نیچے کو پڑھنے والے زیادہ مسلمان آ رہے ہیں سر. ہم خود اس سسٹم کو کہ پجاری ہیں, اس سسٹم کو پوج رہے ہیں, اس سسٹم کے خدا کو پوج رہے ہیں جو ہمارے خدا کو کل کر چکا ہے. سر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے اکٹھے کریں. آپ کے مسلم یوتھ خود اسلام کے انفلوئنس میں نہیں, یہ پرابلم تو ہے. اس لیے سر میں روڈ میں, اور ایون کے سر آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, انہیں فزیکلی انگیج کر دیا تھا صحابہ کو, ڈے 1 سے انگیج ہو گئے تھے. آپ کی ٹیم تو انگیج ہی نہیں ہے. ایون عمران خان نے کچھ نہ کچھ اتنا تو کیا کہ کچھ لوگوں نے تو ساتھ دیا. آج آپ نے اپنی آواز اٹھائیں. شمس صاحب جب اپنا لیکچر آپ پورا کر لیں تو مجھے بتائیے گا, میں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سر پلیز روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے, اسکیچ نہیں بن پا رہا. ہم ساتھ دینے کے لیے سارے تیار ہیں. ہمارے فریڈرک نیچے کا اسکیچ آپ نے بنا کے پڑھانا شروع کر دی ہے, اس نے کوئی روڈ میپ دیا تھا اوبر مینس کا, کوئی روڈ میپ ہے بتائیں. سر وہی تو میں آپ کو پوائنٹ ریلائز کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سب کانشیسلی اس کی انفلوئنس میں ہیں, وہیں سے پکڑ کے اس طرف لانا پڑ رہا ہے. میں اسلام سے آنسرز دے رہا ہوں اس کے سارے کوشچنس کا. پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی یوتھ, آپ کے اندر آنے والے جتنے بھی ہے, ان کی ٹریننگ پہلی ضروری ہے. رسول اللہ نے صحابہ کی ٹریننگ پہلی کی ہے, تو انہوں نے پاور اسٹرکچر کو چیلنج کی ہے. اچھا کیا ٹریننگ کی, مجھے بتائیں. بیعت عقبہ سے پہلے سان ماز کی ٹریننگ کیا ہوئی تھی بتائیں. شباب فلسفی پڑھاتے ہیں آپ نا, شباب پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از بڑی. بتائیں سعد بن معاذ کی, مصعب بن عمیر کی بیعت عقبہ سے پہلے ٹریننگ پروگرام کیا ہوا تھا؟ سر ڈیفینیٹلی وہ مدینے جب گئے ہیں, سعد ابن وقاص جب مدینے جاتے ہیں تو مکے میں رسول اللہ کے پاس رہے ہیں سر. انہوں نے بنی ارقم کا سیکریٹ سیل سر لانچ کیا تھا رسول اللہ نے, وہ سیکریٹلی ٹرین کر رہے تھے صحابہ کو. ایون المزمل میں تو صحابہ کی پراپر برین واشنگ ہوئی ہے ان سے. جتنا آپ نے فریڈرک نیچے پڑھا نا, کاش آپ نے محمد بن عبداللہ پڑھ لیا ہوتا. سر میں نے پڑھا ہے, میں ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں دونوں, میں صرف ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو. بار بار جملہ ریپیٹ کرنے سے نا آپ مسلمانوں سے جو امیدیں ہیں, سوری آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں گے, آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو آپ کا پوائنٹ صحیح نہیں ثابت ہو جائے گا. سر آپ صرف روڈ میپ بتائیں, لابینگ پلان ان ریئلسٹک لگ رہا ہے مجھے اس فیز میں. آپ کا دماغ اگر ڈیولپ نہیں ہوا ہوا نا تو اس کا مطلب پرسنل اٹیک کر رہے ہیں نا سر. آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. بیٹا جملہ پورا سن لو تو پرسنل اٹیک نہیں لگے گا. دماغ ڈیولپ تب ہوگا جب ڈیٹا پورا آئے گا. آپ کے پاس دار ارقم میں حضرت سعد بن معاذ کو ڈال دیا آپ نے, آپ کو پتہ بھی آپ نے کیا غلطی کی ہے. دار ارقم کدھر, سعد بن معاذ کدھر؟ سر آپ کسی بھی ایکسٹرنل بندے کو اپنا پلان دے سکتے ہیں, لیکن اپنی سینٹرل ٹیم تو ریڈی کریں نا. سینٹرل ٹیم میں آئیے دوسرا مقدمہ نہ کھولیں, ابھی دوسرے مقدمے پہ آتا ہوں. ایک مقدمے پہ رہیں, ڈسٹریکٹ نہ کریں. ایک مقدمے پہ رہیں, یہ ڈسٹریکشن یہ ہوتی. تب میں جواب دینے لگتا ہوں, آپ آئی ایم ایس پہ آ جاتے. غور سے سن لیں. بیعت عقبہ از دی پریسیڈنس فار آل مسلمس. مدینہ میں صرف ایک دعوت کا پیغام ہوا ہے, اور اس بندے نے جا کے
تمام مدینہ کو خود کنورٹ کرنے کی ذمہ داری لی, یہاں تک کہ حضرت عباس نے پھر بیت عقبہ اول کے گورنرز کو, جو کہ باقاعدہ اوس کا سردار ہے, خزرج کا سردار ہے, اور موسٹ انفلوئنشل فائنینشلی اسٹرانگ پیپل کیم ان اینڈ دے پلیجڈ الیجنس کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, ہم آپ کی لابی ہیں ادھر مدینہ میں, آپ آ جائیں, وی ول پروٹیکٹ یو, وی ہیو دا منی, وی ہیو دا پاور. واٹ آر دا ٹو تھنگز دے ہیڈ؟ منی اینڈ پاور. مکے میں دو چیزیں نہیں مصعب تھیں. بن عمیر ٹرین ہو کے گئے ہیں سر, مصعب بن عمیر ٹرین ہو کے گئے ہیں. آپ کی اپنی ٹیم ہے ہی نہیں, آپ ون مین اتھارٹی کھیل رہے ہیں. آئی ایم ایس ساحل میسجنگ سسٹم بن چکا ہے, صرف آپ کے لنکس. ہو از دی نیکسٹ آفٹر ساحل ادیم؟ دیر از ابو بکر, عمر, عثمان. آفٹر محمد ہو از نیکسٹ آفٹر ساحل ادیم؟ سر سمپل سا کوشچن ہے. آپ اپنی ٹیم کو ٹرین نہیں کر رہے ہیں اور صرف پبلک میں جا کے انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں. لوگ جوائن بھی کر رہے ہیں, اٹس اے گڈ سائن کہ آئی ایم ایس جوائن کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ٹریننگ نہیں چل رہی نا, آپ لوگوں کو ٹرین نہیں کر رہے. یہ دوسری کوشش ہے جو میں آپ کی ناکام کروں گا. میرے مقدمے پہ رہو, میں آتا ہوں آئی ایم ایس پہ, ٹھیک ہے؟ اوکے. پہلی گیم ہے نا, ہر بندہ میرے ساتھ کھیلتا ہے, میں اس کو پکڑ لیتا ہوتا ہوں. میں آئی ایم ایس میں نہیں سر, ہم کیوں گیمز کھیلیں گے؟ ہم سیم شپ میں ہیں, ہم نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے. بیٹا یہ جملہ جو ہے نا ہمارے پاس, یہ جملہ میری شپ میں تب آؤ گے جب آپ نے سیرہ پوری پڑھ لی ہوگی. میری شپ میں نہیں آ سر. میں پڑھیا, میں پڑھاتا ہوں, میں نے بتایا فریڈرک نیچے کے کوسچنز کے آنسرز ہم قرآن سے دیتے ہیں. بٹ دی پوائنٹ از بیٹا آپ سیرہ کہتے ہیں پڑھو, لیکن سیرہ پلان کے اکارڈنگلی نئی سٹیپس لے رہے ہیں نا. سر آپ جا ہی نہیں سکتے اکارڈنگ ٹو سورت قلم. آپ یو کے میں, آپ آسٹریلیا میں نہیں جا سکتے. پچھلے سال بھی سر میری آپ سے بات ہوئی تھی جب آپ آسٹریلیا کی ٹور پہ تھے, کہ سورت القلم ہمیں بتاتا ہے, رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نون والی کی طرح نہ ہو جانا, حضرت یونس کی طرح جو اپنا قوم چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے جس سٹی میں, جس شہر میں, جس اسٹیٹ میں انیشیٹو لیا ہوا ہے, سارے اسٹیپس یہاں پہ پہلے فل کرنے پڑتے ہیں ہجرہ کی اسٹیپس تک پہنچنے سے پہلے. خدا کا واسطہ ہے, اسرٹیو سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے کوسچن کرو, میں جواب دے دوں گا. ساری باتیں غلط کی ہیں آپ نے. روڈ میپ مسٹ بی, آئی ایم ایس مسٹ بی, یور روڈ میپ مسٹ بی کالڈ سیرا. دس از اے سمپل کوسچن. اور نہیں ہے مائی روڈ میپ از اکارڈنگ ٹو سیرا. یو آر ناٹ ڈیئرنگ ٹو اسک دی کوسچن کہ سر ہمیں سمجھا دیں سیرا. آپ نے سارے اسٹیپ غلط بتائے. نمبر 1 آپ نے کہا یہودیوں کی ڈیفینیشن ہے. آپ نے ہاؤ ڈیئر یو سے کہ یہودیوں کی ڈیفینیشن بیت عقبہ میں لابی ہوئی ہے. پہلے تو آپ کے ہاں سر میں غلط تھا, میں نے نہیں پڑھی. یروشلم, نیکسٹ ڈے ان یروشلم کرتے ہیں ڈیفینیشن, تھامس ہابس کی ڈیفینیشن اور ان کی ساری ڈیفینیشن یہاں لے کے آتے ہیں, اور انہی کے اس کے تھرو آپ اپنے اسٹیپس لے رہے ہیں. شمس, میں نے اسی لیے آپ سے آپ کی عمر پوچھی تھی. نیکسٹ ایئر ان جیروسلم کا کانٹیکسٹ کیا ہے بتاتا ہوں, رک جاؤ, بولنا مت. ایک موٹیویشنل جملہ ہے جو کہ سب کانشیسلی لوگ اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, بیکاز ہم یہودیوں کے انفلوئنس میں, سب کانشیسلی. دیٹ از دی پرابلم. یو تھنک ہم یہودیوں کے انفلوئنس میں آئیں گے, اس لیے میں ان کو لے کے آ رہا ہوں. ہم ہیں, یہی تو فریڈرک نیچے. ہم نہیں ہیں, آپ ہیں, میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ نیچے دیکھیں نا, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں. پبلک کو فریڈرک نیچے کے انفلوئنس میں زیادہ تر وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں مومن بن گئے اور ہم لابنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. یار بات سنو شمس. نیتن یاہو کی آئی ڈی ایف قرآن پڑھ کے جہاد کر رہی ہے, مومنین ہے وہ؟ سوال کا جواب دو, ہاں یا نہ میں. کیا امریکہ کی فوج امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے لیے افغانستان آئی تھی تو مومنوں کی آئی تھی؟ تو ادھر جا کے ریپ کریں گے پھر, اگر مومن نہیں ہوں گے جا کے. بات سنو, کہیں اور نہ چاہو بات کو. میں نے ریپ کا لفظ نہیں بولا, آپ نہ بیچ میں. تو مورلی تو اسٹرانگ ہونا چاہیے نا سر. فرسٹ ہمارا چیپٹر سیرہ کا اسپرچوئل انٹیلیجنس. شاہل بھائی کسی ایک کو بنا دیجیے آپ تو نا. رکیں سر, میں نے بنائے میں کو سنے غور سے. شمس, ریپ کریں یا نہ کریں, وہ جنگ کیا اللہ کے لیے کرنے آتے ہیں, وہ حج کر کے آتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہم بھی نہ کریں, مطلب ہم بھی اسپرچولی اسٹرانگ نہ ہو, مومن نہ ہو. میں نے یہ نہیں کہا, یہ اسٹرا میننگ نہ کرو بیٹا میرے ساتھ. جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب کہیں نہیں آتے سر, کہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. نہیں ہے, وہ نہیں ہے بالکل. مگر آپ نے کہا سر پہلے مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنے دوں گا, پہلے میں ان کو حج کراؤں گا, ہے نا؟ شاباش. نہیں, حج کیوں کراؤں گا سر؟ سیرہ کے پہلے آپ نے کریں گے تب جہاد کریں گے نا. آپ ڈائریکٹ مدینے میں پوش کریں. اوکے سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس تقریر کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں پریکٹیکلی. شمس, آپ کیا ابھی جوائن کی ہے؟ آپ نے ابھی جوائن کی اسپیس؟ نہیں, کافی ٹائم سے سر میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میں تو آپ بیٹا ابھی اسپیس, ٹویٹر اسپیس کی بات کر رہا ہوں. یہ اسپیس ابھی جوائن کی ہے؟ نہیں سر, مجھے پتا ہے آپ جو پلانز دیتے ہیں نا, لابینگ, نیٹ ورکنگ, مورل کیپٹل ان آن دوز کیپٹل, لیکن اس کے لیے ایک اسٹرکچر چاہیے ہمیں, تاکہ وہاں پر ہم ٹرین ہو. ہمیں کوئی اس پہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ جو اسٹیپس بتا رہے ہیں, اوکے دوز آر اوکے ٹو اس, لیکن سر کچھ اسٹرکچر تو ہونا. گزارش کر لیتا ہوں آپ سے, کوئی انسٹیٹیوٹ تو ہو آپ کا. آئی ایم ایس کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ فیل ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے سر. شامس, پھر آپ آئی ایم ایس پہ آ رہے ہیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اگر آپ اپنی زبان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں اور وعدہ کر لیں کہ آپ اگلے مسلمان کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. سر آپ ٹائم بھی نہیں دیتے نا. آپ سر یو کے میں تھے, میں نے آپ کو ڈائریکٹ کال کی, اس وقت آپ نے کہا نہیں میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں بات کرتے, اس وقت آپ نے کال کاٹ دی. آپ کو یاد ہے سر, میں نے آپ کو کہا تھا ریویلیشن آرڈر کی تو سیرہ کو انٹرپریٹ کر کے کتاب اللہ سے لوگ قرآن سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے, سیرہ بھی ان کو سمجھ آئے گا, اور پریکٹس اپنے اپنے ایریا میں مسجد ان کو ٹیک اوور کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. آپ جس حالت میں جا چکے ہیں نا, اس حالت میں مسلمان صرف اور صرف تباہ کریں گے. آپ غور سے سن لیں, آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے
سننے کے لیے ریڈی کر لیں. 2 کان اللہ نے دیے, 1 منہ دیا آپ نے, وہ 2 کان استعمال نہیں کرنے, 1 منہ ضرور استعمال کرنا ہے آپ نے. 2 اللہ نے کسی وجہ سے دیے نا 2 کان, کہ زیادہ سنا جائے. اوکے سر, اوکے سوری سر. نہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ کی سائیکالوجی مجھے سمجھ آ گئی ہے. آپ نے پھر بھی مجھے انٹرپٹ کرنا ہے, میں جو مرضی کر لوں, آپ نے مجھے انٹرپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب غور سے سنیں, میں بڑا آسان تھا آپ کو میوٹ کر دیتا ابھی, مگر میں اس لیے آپ کو میوٹ نہیں کیا کیونکہ ہر وہ بندہ جس نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی اس نے بڑا سا منہ ضرور کھولنا ہوتا ہے, حالانکہ کتاب چھوٹی سی ہے. اب غور سے سننے میری بات. سر میں نے پڑھی ہوئی ہے بیٹا, میں قسم نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس دار ارقم ہے, 7 بن معاذ کو آپ نے فٹ کر دیا, آپ نے سیدھا پڑھی ہوئی ہے. سر سعد بن معاذ کو چھوڑیں, آپ مکن فیس کے پہلے جو سٹیپس ہے نا شروع کی, آپ چوز ان پک کر رہے ہیں نا. سر میں تلوار اٹھا سکتا ہوں, آپ کہیں گے نو, کیوں؟ بیکاز یہ جو سٹیپس کے آگے سٹیپس میں آئے گا, ہم ضرور اٹھائیں گے لیکن آگے میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ چپ رہ سکیں. تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ سارا کام کر لینا, اللہ کا واسطہ میرے بھائی, دعوت میں نہ جانا. آپ لوگوں کو سننے کے لیے نہیں, آپ بولنے کے لیے آتے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی. اگر آپ کو سیرہ پڑھی ہوتی تو آپ ایسے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. نہیں میں پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو دعویٰ کا, اور آپ میرا دعویٰ صحیح ثابت کر رہے ہیں. پرسنل اٹیک آپ کہنے مجھے بولنے نہیں دے رہے بیٹا. میں کہہ رہا ہوں لابنگ پلان ول بی اوکے ان مدینہ اسٹیپ, بٹ مکن سٹیپس تو پہلے کور کرنے ہیں نا. چلو پھر ایسا کریں, مدینہ کی ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں بیٹا, مدینہ کی ہر چیز چھوڑ دیتے. شمس میری ٹیم پہ دوبارہ ہوگا میں میوٹ کر دوں گا, وہ دوسرا مقدمہ ہے. اوکے شور پلیز. میں آپ کو سن کے آپ کو پوری اجازت دے رہا ہوں کہ آپ بات پوری کر سکیں, حالانکہ پورا کا پورا ٹویٹر اسپیس ہائی جیک ہوا ہے اس وقت, اور میں نے اس لیے ہائی جیک ہونے دیا ہے کیونکہ آپ جیسے کروڑوں پھر رہے ہیں پاکستان. میں آپ کے لیے ٹینشن کریٹ کر رہا ہوں سر, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ سیرہ کی اکارڈنگلی چل نہیں رہے. یہ میرا آبجیکٹیو ہے, مجھے اپنا کنٹرول ہے, مجھے پتا ہے نماز سے ایموشنل کنٹرول, روزے سے ایموشنل کنٹرول ہے, کیسے حاصل کرتے ہیں. میں بھی زبان پہ کیسے کنٹرول حاصل کرتے ہیں وہی مجھے ہے, لیکن میرا آبجیکٹیو اس وقت صرف آپ کے لیے ٹینشن کریٹ کرنا, دیٹ یو آر ناٹ اکارڈنگ ٹو سیرہ. آئی ایم ایس از ناٹ سیرہ اورینٹڈ, اور وہ میں بتا رہا ہوں, اور وہ فیل ہو رہا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. ہو گیا, آپ نے کہہ دیا تو فیل ہو گیا, مان لیا سب نے. کیا سامنے جتنے لوگ آئی ایم ایس کے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایس فیل ہو رہا ہے, 1 مہینے کے اندر اندر گروپ ڈیڈ ہو رہے ہیں, سارے بند ہوئے. جس طرح نیتن جاؤ کہہ رہا تھا نا 1 مہینے میں ایران نے نیوکلیئر بم بنایا, اس طریقے سے آپ نے ڈاٹس کنیکٹ نہ کریں نا سر, آپ نے شمس پتر فوکس نہیں کر رہے. میں نا آپ اپنی ٹیم پر سر آپ فوکس نہیں کرے. حضرت زید بن حارث سر فرماتے ہیں رسول اللہ ہمیں تشہد کی نماز ایسے پڑھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہو. آپ تو ہمیں نہیں پڑھا رہے, آپ تو آئی ایم ایس کے گروپس کو, کمیونٹی ہیڈ اور آپ کے کوآرڈینیٹرز کو تو آپ نہیں پڑھا رہے. ویسے ٹرین کریں جیسے آپ خود ٹرین ہوئے ہیں. ہمیں 100 سائل ادیم چاہیے سر, ہمیں 313 کا گروپ چاہیے پورا سسٹم کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. لیکن آپ جنرل باتیں کرتے ہیں. سننے والے مسلمان کتنے چاہیے یہ بتائیں, بولنے والے مسلمان تو بہت ہو گئے, بتائیں. نہیں آپ کی جیسے بولنے والی نہیں ہے نا, ہمیں آپ کی جیسے بولنے والی چاہیے سر. نہیں بیٹا آپ کی جیسے سننے والے ہوں گے نا تو پھر میرے بولنے والے میں جتنا آپ کے انفلوئنس میں ہوں, ایک سائل ادیم نے سر آپ انقلاب لا سکتے ہیں پاکستان میں, لیکن اپنی ٹیم پہ فوکس کریں پلیز سر, یہ صرف میرا آبجیکٹیو ہے. ہو گیا بس بات ہو گئی. یس بولیں گے نہیں سر, آپ کنٹینیو کریں. آپ اس سے اٹھا لوں کہ آپ پھر بھی بولیں گے. آپ اس پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, آپ بولیں گے, آپ اپنا آ جائیں, اپنے اس ٹون میں آ جائیں, جو چوتھے گیئر میں آ جائیں, میں سمجھ جاؤں گا. نہیں بیٹا ضروری ہے سر, کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کو ایز اے ماہر نفسیات بتا رہا ہوں, خدا کا واسطہ مسلمانوں سے بات چیت کرنا بند کر دیں, ٹھیک ہے. مسلمانوں کو خراب کر دیں گے آپ, ٹھیک ہے. آپ نے بیٹا سن لو نا, میری باری ہے سر, مین آرگومنٹ کی طرف آ جائیں. میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا واسطہ ہے یار, آپ نے سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی, اتنے جھوٹ نہ بولو. پرسنل اٹیک پہ آ جاتے ہیں سر. اب میں آپ سے کوئی قرآن کی آیت پوچھوں, آپ اس کو ایکسپلین کرنے لگے, آپ میں کہوں گا سر آپ کو تو قرآن نہیں آتا, آپ کیوں سامنے آئے ہوئے. Example دے رہا ہوں, this is not the answer. My question is your central body, your team. جیسے رسول اللہ کی ٹیم تھی, رسول اللہ نے گروپ بنایا, ان کو ٹرین کیا, تب پاور سٹرکچر کو چیلنج کیا. سر آپ اپنی ٹیم بنائیں, سسٹم کو کتنے دنوں میں بنایا اللہ تعالیٰ کی نبی, پورے 23 سال لگے رسول اللہ کو. اچھا, اور آپ چاہ رہے ہیں آئی ایم ایس 3 مہینے میں آئی ایم ایس پورا ہو جائے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں آئی ایم ایس پورا ہو جائے, 23 سال لگے کو لگے چلا گیا. سر پہلے 3 سالوں میں, لیکن سر پہلے 3 سالوں میں انہوں نے سوسائٹی میں انسرٹینٹی کریٹ کی تھی. جنہوں نے جوائن کیا وہ چھوڑ کے نہیں گئے مکے میں رسول اللہ کو. اس نے آپ سے کہا چھوڑ کے نہیں گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وہی کرسچن ہو گیا تھا. بھائی کیا ہو گیا تمہیں, وہ کب کرسچن ہوئے مکے میں سر. دیکھیں مکان کے جو سٹارٹ کیا, میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں, مجھ سے پوچھا کرے, مجھے بتایا نہ کرے. خدا کا واسطہ آپ نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی. مدینے میں کوئی کاتب وہی کرسچن ہو یا مکے میں ہو, اسے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانے والے منافقین نہیں تھے جو صبح مسلمانوں سے رات کو کافر ہوتے تھے. شمس کو خدا کا واسطہ ہے یار. اچھا مکے میں کوئی منافق نہیں تھا, سب کے سب مسلمان تھے. اس وقت تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اسلام قبول کریں گے تو یہ ہوگا, ہمارے ساتھ مارے جائیں گے. مدینے میں تو ریلیکس تھے. میں آپ کو سن لو, پوچھا کرو,
میں جواب دیا کروں گا. ٹھیک ہے, اسرٹیو جملے بولنا بند کرو. لوگ سر آپ پرفیکٹ نہیں ہے نا, جب تک سر ہم آپ کو کریٹیسائز نہیں کریں گے تب تک سسٹم اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا. آپ کو کٹہرے میں لے کے آنا از ویری امپورٹنٹ. کیا آپ بیٹا یہ جملہ بول کے کٹہرے میں نہیں آتا بندہ, آپ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. مجھے پتا ہے سب کانشیسلی کون کون سی چیزیں میں نے آپ کے مائنڈ میں سر کر دیا آلریڈی. خدا کا واسطہ آپ نے میرے اچھا جی ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایس ڈیڈ ہوا ہے. جتنے کیپٹنز یہاں پہ سن رہے ہیں, جتنے کمیونٹی ہیڈز یہاں پہ سن رہے ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایس ڈیڈ ہو رہا ہے. اسرائیل الدین از ناٹ اکارڈنگ ٹو سیرا. سر جو لوگ آئی ایم ایس چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ادھر. میں ان کو جوائن کرواتا ہوں, کوئی بات نہیں. اگر انسٹیٹیوٹ میں خرابی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ہم سیرا پلان کی اکارڈنگ کریں گے اس کو, کوئی بات نہیں. خدا کا واسطہ آپ نے ٹھیک کرنا, انہوں نے بڑے کام کر آئی بیگ آف یو, آپ نے ٹھیک کرنا. یہ تو پرسنل اٹیک ہے نا, وہی بات نہیں بیٹا. آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے. مولوی صاحب کی طرح ویسا بہیو کر رہے ہیں جیسے آپ مولوی پہ اٹیک کرتے ہیں, وہ جیسا بہیو کر رہے ہیں. جب آپ پہ اٹیک ہوئے تو آپ مولوی صاحب کی طرح اٹیک کر. بیٹا آپ خدا کا واسطہ ہے مجھے بات کرنے دو میرے مسلمان بھائی, مجھے بات کرنے دے. اللہ کا واسطہ ہے مجھے بات کرنے دے بھائی. وہ کدھر سے آ گئے ہو؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کو بھی انٹرپٹ کریں گے تو اسلام کا نام لگائیں گے؟ آپ سیرا کی بات کر رہے ہیں, اگلے کو بولے نہیں دے رہے آپ. میں ابو جہل بھی صحیح اور تم ابو بکر بھی صحیح, مگر مجھے بولنے کا حق نہیں چھین سکتے ہو تم بھائی. کچھ حیا کرو یار. ایک بندے کے صبر کو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کری جا رہے ہو, اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھائی اپنے کان کھول لو, کان کھول لو, مگر نہیں, زبان کھولی جائے. 7 دن ماس کو دار ارکم میں رکھا ہوا ہے. بیعت عقبہ کی بتائی دی یہودیوں سے لابی لی ہوئی ہے, اور مکہ میں کوئی منافق تھا ہی نہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا ہے. پٹ رہا ہوں سب مسلمانوں سے, سیرا کی کتابیں کھولو. اپنے نبی کو نہیں پڑھتے ہو, فریڈ نے نیچے پڑھ کے چاٹا ہوا ہے. 17 بندے حضرت حمزہ نے قتل کیے ہیں بدر میں, جو مکہ سے اٹھ کے آئے تھے, مسلمان کہہ رہے تھے اپنے آپ کو. حضرت حمزہ نے قتل کیے ہیں. وہ بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ گئے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے, ہمارے ماں باپ کا پریشر تھا, ہم کیا کرتے. مجھے پتا ہوگا کہ مکے میں منافق نہیں تھے. فریڈرک نیچے کا اوبر میں چاٹ لیا ہے, اپنے محمد کو بچانا ہی نہیں. لابی جی پہلے ہم تزکیہ نفس کریں گے, پھر روزہ رکھنا بند کرو, حجاب کرنا بند کرو, جہاد کرنا بند کرو. وہ تو مدینے میں فرض ہوا ہے. جان کے اپنے آپ کو مکہ میں لے کے جائیں گے, کچھ کام نہ کرنا پڑے, کچھ نہ کرنا پڑے ہمیں, بس لوگوں کو تلقین اور نصیحت کرتے رہیں بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پیسے نہیں مانگے. پیسے مانگنا یہودیوں کا کام ہے. ابھی تمہیں قرآن کی آیتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیسے نکالو, اسٹیٹس مانگ لو. اسرائیل کو کتنے پہ ہمیں نہیں پتا سر اسٹیٹس کا. ابھی آپ کو واقعی کاخ نہیں پتا بھائی, کچھ بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو. اس لیے اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے یہودی. یہودیوں کی سازش یہی تھی کہ مسلمانوں کو جاہل رکھا جائے اور ان کے جبڑے کھول دیے جائیں. $30 بلین 2 سالوں میں لے گیا ہے. $100 بلین کا وعدہ ہے. $19 بلین ادر دین دا ملٹری ایڈ اسرائیل کے پاس جاتا ہے, اور وہ جو چارٹرڈ فنڈ ہیں وہ الگ ہیں, اور جو رشوتیں اور کک بیکس ہیں وہ الگ ہیں, جو بھی اسرائیل کی اکانومی میں ریوالو ہوتے ہیں. 32 senators this year alone vouch for Israel. مگر ان کو پتہ ہی نہیں سینیٹر کون ہے. دشمن کا پتہ کچھ نہیں. دشمن کا ابھی میں پوچھ رہا ہوں, اسرائیل کو نقشے پہ دکھا دو, اسرائیل نظر آئے گا ان کو. مگر نہیں, سب یہودیوں کی سازش ہے, ان کے انفلوئنس میں. سیرہ پڑھی ہے نہیں, میں سیرہ پڑھاتا ہوں. بھائی آپ سیرہ پڑھائیں تو پڑھ کے تو پڑھا دیں. دار ارکم دوبارہ کون گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دار ارکم گئے ہیں مدینہ کے بعد, جب بیعت عقبہ ہو گئی, پھر کیوں دار ارکم میں رہنا؟ When مدینہ is to be taken over, مدینہ کے پاورفل لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیجنس کا پلج کروایا. پھر کیا کرنا ہے ابھی تعلیم آپ کیا کریں گے اس کو؟ میثاق مدینہ ہوگا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہر پاکستانی مولوی مجھے کہہ رہا ہے کہ ریولیشن کے آرڈر سے چل. آپ مجھے دکھا دیں بھائی ریولیشن کا آرڈر. 1400 سال سے ایک اسکالر بتا دیں جو ریولیشن کے آرڈر سے قرآن کو ترتیب دے سکا ہو. اللہ نے یہ بات محفوظ رکھی جان کے کہ یہ نہ تمہیں میں نے بتانا ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت کب آئی ہے, آپ لوگ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سی آیت کب آئی ہے. تبھی کو نہیں پتا تھا کہ ریولیشن آرڈر کیا ہے, پاکستان کے مولوی کو پتا چل گیا ریولیشن آرڈر کیا ہے. آئی ایم ایس کی میں بات تفصیل سے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. آج آئی ایم ایس ہو نہ ہو, مسلمانوں کے عقیدے, مسلمانوں کے کانسیپٹس, اٹ از دا ایسٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ. اور آئی ایم ایس کے اندر جس طریقے سے اور جس عقیدے سے اور جس جذبے اور ولولے سے لوگ آتے ہیں, اس کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. سائل دین کی سپیچز کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بچائے ان لوگوں سے کہ جو اسلام کے نام کے اوپر بغیر کتابیں پڑھے ہوئے پورے استدلال کری جا رہے اور نقاد بنے میں بیٹھ کے کہ نہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے, اور عمران خان والا ماڈل بنا رہے ہیں. کوئی شرم آنی چاہیے. عمران خان کون سا مسلم لابیسٹ ہے عمران خان کے ساتھ؟ مجھے بھی بتاؤ. اوورسیز پاکستانیز
مل ملا کے عمران خان کا چندہ فنڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ چندہ فنڈ مسلم لیگ کے پاس بھی جاتا ہے. کس ایک موقع پہ بتائیں عمران خان نے پاکستان آرمی کے سسٹم کو کبھی چیلنج کیا؟ وہ تو چیف کیا نام ہے چیف جسٹس کو نہیں چینج کر سکتا. نواز شریف اس کے ناک کے نیچے سے لیگل کور لے کے بھاگ گیا تھا انگلینڈ, اور تحریک انصاف تھی عدلیہ کے لیے, اور عدلیہ نے آ کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا. تم عدلیہ کو تو چینج نہیں کر سکتے ہو, تم نے کیا خاک پاکستان چینج کر رہا ہے, اور پورا اوورسیز کمیونٹی تیرے ساتھ ہے. تو لوکل پاکستان کے جو بدماش ہیں وہ اٹھا کے تم نے پی ٹی آئی میں ڈال دیے. یہ اس طرح لابی بنتی ہے لوکل بدماشوں سے مل کے. ہر اسٹیٹ زیرو, ہر ہسٹری کی خبر زیرو. کوئی بھی چیز پوچھ لو نہیں پتا, آپ ہمیں ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ ہم سے ہماری نالج کیوں ٹیسٹ کر لیتے ہیں؟ بھائی آپ کی نالج ہی تو ٹیسٹ کرنی ہے, آپ اور کیا کرنا ہے آپ کا؟ آپ کی نالج کے تھرو تو بچے نے پرورش پانی ہے. آپ ان کو غلط نالج دے رہے ہیں تو پھر آپ میں اور کسی اور بندے میں کیا فرق ہے جو ان کو اسلام سے دور بھگا رہا ہے؟ Every human being that I know from Pakistan, without an exception, whenever I ask them a question, defensive ہو جاتا ہے کہ سر میرا پرچہ کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی آپ کا پرچہ نہیں لے رہا ہوں, آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے کچھ کرنا ہے, اس کلیم کے پیچھے کچھ سبسٹینس تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا اور آگے کہتا ہے کہ ہم مومنین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تمہارے اس قول کی حقیقت کیا ہے کہ تم مومنین ہو؟ تو انہوں نے پھر اپنے 5 اصولی ایجنڈا بتایا کہ جو آپ کے بھیجے ہوئے صحابی نے ہمیں سکھایا تھا, اور پھر وہ 5 نکاتی ایجنڈا جو ہم نے پچھلے رسولوں سے پکڑا تھا, اور پھر 5 اصول وہ ہیں جو ہمارے اپنے کلچر میں ہماری پریکٹس میں آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پریکٹس دیکھی ان کی تو ان کو کہا کہ اگر تو تم ٹھیک کہتے ہو کہ جو میں ایسے ہی کر رہے ہو تو ہمارا عمل میں آ گیا ہے, تو تم تقریباً نبی ہو گئے ہو, جو آلموسٹ بیکم پروفٹس, اس لیول پہ پہنچ گئے ہو تم. پوائنٹ یہ ہے کہ کلیم کے پیچھے کوئی سبسٹینس بھی تو ہو. بھائی میں نے جی سیرہ پڑھاتا ہوں, بھائی سیرہ پڑھاتے ہو تو تمہیں آنی چاہیے سیرہ. پھر یہودیوں کی سازش ہے تو یہودیوں کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, مگر نہیں پتا مجھے کچھ نہیں ہے, میرا پرچہ نہ لیں سر, تو پھر آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بھی نہ پتا ہو تو میں ٹیچر ہوں, میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی مگر میرا جذبہ ہوتا ہے میں ٹیچنگ میں آ جاؤں گا. ایسے کام نہیں ہوگا. اور یہی میں ایجنڈا IMS کو دے رہا ہوں کہ بھیا جب تک سیرہ نہیں پڑھی تب تک قرآن نہ پڑھا, جب قرآن نہیں پڑھی تب تک نفسیات میں نہ آنا, نفسیات پڑھ لی تو سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہو. تو میں 2 ایجنڈا دے رہا ہوں. اتنی سی کتاب ہے سیرہ کی, ایک کتاب وہ کہانی کی طرح لکھی ہوئی ہے, وہ ٹائم لگے گا, مہینہ لگ جائے گا آپ کو. بہت ہو گیا یار, آپ بہت ہی بزی ہیں. بل گیٹس ہیں آپ انڈیا کے, پاکستان کے, آپ کو یار 2 مہینے لگ جائیں گے. بعد میں بل گیٹس تو روز ایک کتاب پڑھ لیتا ہوتا ہے, بل گیٹس نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر کتاب نہیں پڑھنی جی, لیکچر لینے سارے دینے, کتاب نہیں پڑھنی. سو IMS میں بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بیٹا دنیا کے کسی نبیوں کے پاس نہیں لوگ ٹھہرے, نبیوں کے پاس نہیں ٹھہرے, تو IMS میں ٹھہریں گے لوگ. مقصد لوگوں کو ٹھہرانا نہیں ہوتا, لوگوں کے عقیدے درست کرنا ہوتا ہے. میں نے لابی کے لیے کہا ہے, پوری دنیا کے تمام لوگوں کو مسلمان کرنے کا نہ میرا ایجنڈا ہے نہ ہی یہ پاسبل ہے. دنیا کے لوگ تو نبیوں کے تھرو نہیں سارے مسلمان ہوئے, میں نے کر لینے. لابی کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ فل آف دوز پاورفل پیپل ہو آر کنیکٹڈ ٹوگیدر ان اے نمبر آف ملینز اونلی in this 8 billion worth of planet, number of millions جو کہ ایکٹیو کنٹریبیوٹ ہوں. وہ ٹریننگ مینول ایجاد کرتے ہو لوگوں کے کانسیپٹ سیکھ کرنے کا, اور لوگوں کو اسٹریٹجی بتاتے ہو کہ بھائی اس ملک میں اس وقت یہ کام آپ کے فائنینشیل, پولیٹیکل اور مینٹل ایکٹیومنٹ کو بڑھائیں گے. ہاؤ بگ آف راکٹ سائنس از دس. صومالیہ کی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ صومالیہ کے ان نہتے لوگوں نے بنا کے رکھ دیا, اپنا سسٹم بنا کے رکھ دیا ایک سمپل سے 9 ایئر ایجنڈا کے اندر. سال ہوا IMS کو چھلانگے مار رہے ہیں سارے کہ IMS سے بندہ کتل جاتا ہے. کیا باش, لوگ نبیوں کو وہ ٹارگٹ ہی دیتے, آپ نے مجھے وہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا سیرہ سیکھی آپ نے؟ ایوری ون از اے اسکالر. ٹیسٹ لے لو تو کچی پاس نہیں نکلتا آگے سے. وہ جو اعتزاز احسن سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا مگر پاور میں ہے, وہ رحمان ملک بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا مگر پاور میں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی سیرہ کا بالکل الٹ پتہ ہے مگر سیرہ پڑھائیں گے. شاباش. پھر کوئی بات کرے تو سر میرے پہ پرسنل اٹیک ہو. بھائی آپ کے پرسنل اٹیک نہیں, آپ کے فلسفے کو لٹرلی چت کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, اس فلسفے کو فلسفہ نہیں کہتے ہوتے, اس کو کرپشن کہتے ہوتے. It is that simple. You put the incompetent man in the right job. جب رونلڈ ریگن سے پوچھا گیا تھا نا کہ بھائی تو نے رشین لابی کے خلاف کیا کیا ہے, تو اس نے کہا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے نکارا ترین بندے ان کی ٹاپ پوزیشن پہ رکھ دیے. خود ہی کلیپس ہوگا دیکھنا بھی. I put the most incompetent people in the most sensitive areas. ہم نے یہ اسٹریٹجی نکالی.
یہ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں بولا تھا غلطی سے رشیا کے بارے میں لفظ منہ سے نکل گیا اس کا کہ ہر صحیح جگہ کے اوپر غلط بندہ بیٹھا ہے. مسجد کے ممبر اٹھاؤ سب سے انکمپٹنٹ بندہ, پارلیمنٹ ہاؤس کے ممبر اٹھاؤ سب سے انکمپٹنٹ بندہ, آرمی کا ممبر اٹھاؤ سب سے انکمپٹنٹ بندہ. بھائی ہو کیا رہا ہے یہ ہو یہ رہا ہے کہ جب لوور سائیکالوجی کا بندہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے گیپس کو جان کے فل کر اپنے ویکیومز کو چھپا کے اسی چیز کی اچھائی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی, جو اس کی اصل میں برائی ہوتی ہے. اس کو ڈیپر نارسسزم بولتے ہیں. اپنے ویکیومز کو جو ریئلائز کرتا ہے کہ یہاں پہ میں گیپ ہے, وہاں پہ وہ بلی کرتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں مانا گیا اس بھائی سے کہ میں نے سیرہ پڑھی نہیں ہوئی سر, بس لیکچر ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں ادھر سے. یہ نہیں مانا جاتا. میں نے تو پڑھاتا ہوں سر. میں مدینے کے اوس کے سردار کو دار ارقم میں فٹ کر دیا انہوں نے. اوس کے سردار سعد بن معاذ کو دار ارقم میں, جو کہ سیکلوژن میں سیکریسی میں 9 صحابہ کی ایک مجلس کا نام ہے دار ارقم. میکسیمم صحابہ کی تعداد 41 گئی ہے دار ارقم میں. اس کے بعد ہجرت کا آرڈر آ چکا ہوا تھا. انہوں نے اوس کے سردار کو مدینہ نارتھ سے اٹھا کے دار ارقم میں فٹ کیا. پہلی دفعہ انہوں نے سعد بن معاذ سنا, کیونکہ وہ سعد بن نبی وقاص بڑی جا رہے تھے ان کو. دس تھکنس کہ ماننا نہیں کیا غلط ہے سر, ماننا ہی نہیں کیا غلط ہے, یہ ہے پہلی بیماری. یہ نواز شریف جیسے بندے کو نہیں لگی, وہ بھی مان جاتا ہے میں غلط. تم اگر مسلمان مذہبی طبقے کے بندے کو لگی کہ مانوں گا نہیں یہ میں غلط ہوں, اور جب کوئی سمجھانے آ جائے نہیں سر ہم تو آپ کی کریں گے, آپ کی IMSSC تو آپ کا وہ ایسا, تو آپ انگلینڈ کیوں. ذرا سوچیں یہ ہے آپ کا مقدمہ کہ میں انگلینڈ کیوں سورہ قلم کے خلاف ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. اور نبی کو آرڈر ہوتا ہے اس کی قوم کے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, سوائے موسیٰ علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے جو رسول ہیں, رسولوں کو پوری دنیا کے لیے عدالت بنا کے بھیجا جاتا ہے. نبیوں کی قسمیں دیکھیں قرآن میں کیا ہیں. حضرت یونس رسول نہیں ہے. حضرت یونس کو ایک قوم پہ مبعوث کیا گیا ہے. حضرت یونس کو قوم پہ جب مبعوث کیا گیا تھا, وہ بھی نبی کو, تو وہ اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ قرآن پاک کا مقدمہ یہ کھینچا کہ ساحل ندی میں بھی انگلینڈ نہیں جا سکتا. مسلمانوں کو دعوت دینے, پاکستانیوں کو دعوت دینے, انڈین مسلمانوں کو دعوت دینے, بنگالی مسلمانوں کو, عرب مسلمانوں کو انگلینڈ میں, کیمبرج, آکسفورڈ میں آ گئے ہو, پکڑو ان کی پاور کی پوزیشنز. میں نے لندن کا پہلا ویڈیو دیکھیں, پہلی ویڈیو میں پہلا جملہ بولا تھا کہ میں بیعت عقبہ کے لیے آیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں سیرہ کو نہیں فالو کرتا. آپ سورہ قلم کا الٹا ترجمہ سنائیں اور آپ یہاں پہ قاری. حضرت یونس کے اوپر جو مختص ہوا مقدمہ ہے وہ ہر مسلمان پہ لاگو کر دیں. تو حضرت جعفر طیار حبشہ گئے تھے, وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے بھائی؟ کہ وہ نبی نہیں تھے بھائی, نبی نے آرڈر کیا تھا چلے جاؤ. ہجرت مدینہ ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے تو نہیں اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے ہو. ادھر کی ادھر لگا رہے, ادھر کی ادھر لگا رہے. This is the problem that all Muslims are suffering now. یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی, اور میں سچ بتا رہا ہوں وہ مہینے سے اوپر کی کتاب نہیں ہے سیرہ کی. بس پڑھائی نہیں کرنی ہم نے, that's all. ہم نے پڑھنا نہیں, منہ بہت بڑے بڑے کھولنے ہیں, کتاب نہیں کھولنی ہم نے. اور جب اگلے کو ٹارچر کرو, انٹرپٹ کرو, اگلا بندہ ریاکشن دے کے بھائی کیا کر, او سر آپ تو اپنا وہ ریلیکس ہو جائیں, سر ریلیکس ہو جائیں. یہ مریم نواز گیم میں کھیلتی ہے ایسے بیٹا, کیونکہ اس کے پاس مواد نہیں ہوتا, آرگومنٹ میں بیس نہیں ہوتی, ایویڈنس نہیں ہوتا, ریشنل نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگلے کو جان کے انٹرپٹ کر کے اس کو پیمانہ لبریز کراؤ اور کہو ہاں 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 آپ کا تو پیمانہ لبریز ہو گیا. شرم آنی چاہیے یار. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی بات کرنے لگا ہوں, نہیں انٹرپٹ. آپ فریڈرک نیچے کے انفلوئنس میں ہم سارے, آپ بھائی آپ ہیں لگیں گے, آپ نے کہہ دیا ہوں گے. میں تو نہیں ہوں فریڈرک نیچے کے انفلوئنس میں. کس نے IMS میں فریڈرک نیچے پڑھا ہے؟ ہر روز سیرہ کے لیکچر ہو رہا ہے, ہر لڑکی کوشش کر رہی ہے, ہر لڑکا کوشش کر رہا ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ کس ناقص و لیل بھی سے کر رہے ہیں, مگر فرسٹ اسٹیپ کے پر سارے کوشش ہی کرتے آتے ہیں. نماز تک فرض نہیں ہوئی بھی صحابہ پہ مکہ میں, وہ کیا عبادت کرتے ہوتے تھے. اور مکہ کی زندگی میں جانا ہے تو اس اسٹیج سے تو بہت اوپر کہ مسلمان اس وقت مسلم ہر ایک کو ہر چیز کے فرائض پتہ ہے, ہر چیز کے دینی احکام پتہ ہے. ہم تو مدینہ کی زندگی میں بائی برس پیدا ہوتے ہیں بھائی. کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ اپنے آپ کو مکہ میں لے کے جانا ہے تو خدا کا واسطہ میرے سے بات کرنا بند کرو, IMS سے دور رہو. جان کے اپنے آپ کو مکہ میں لے کے جائیں گے, اسپیشلی وہ جو کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم پہ بڑے کام نہ کروا دینا. 35,000 یہودی اکٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو نفس ڈال کے رکھی ہوئی ہے. وہ کیا ایمان لے کے آئے ہیں؟ ان کی آرمیاں تزکیہ نفس کر کے جہاد کے خلاف. ہماری باری آئے تو نہیں سر جہاں تک مکہ میں ہیں, وہ مدینہ سے نکل کے آگے ہمیں مار رہے ہیں. ان کا ایک فوجی جہاد کرنے والا مجاہد تیار ہو گیا. ہمارا مسلمان لڑکا نہیں سر آپ کو اسلام نہیں سمجھ آیا. جی مجھے اسلام نہیں سمجھ آیا, مگر اس گولی کی تکلیف ضرور سمجھ آئی جو میری بیٹی کو لگی ہے فلسطین میں. آپ کو اسلام سمجھ نہیں آیا. اور جب کوئی بندہ کاؤنٹر کرے ریاکٹ کر دو اور اس کے اوپر بس حملے کرنا شروع کر دو کہ نہیں میں نے نمبرز نہیں مجھے پتا, مگر اس سے کیا ہوتا ہے,
नंबर नहीं पता, इससे क्या होता है, क्या मतलब होता है, जाहिल है, इससे ये होता है। तो जाहिल को तो नहीं मेंबर पे बिठा सकते हम। डिलीवरी सिर्फ कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ से हो सकती है, वरना सिर्फ और सिर्फ हुपला चलेगी, शूशा, इधर से उधर, उधर से इधर, डिलीवरी नहीं कर सकते आप। अभी उस बच्ची ने पूछा मोमिना ने, अभी सर फ्रेमवर्क समझाएं, अभी उसको समझ आ गया, मिनट लगा उसको समझ आने में, फ्रेमवर्क मिनट लगा उसको, नीयत ठीक थी उसकी। हमें फ्रेमवर्क समझाएं, और क्या समझाऊं आपको भाई, आपको कुछ ने कहा कि आपको मैं जो एटम बम के फार्मूले बनाना सिखाता हूं मैं, आप घरों में एटम बम बनाएं, आपको समझ नहीं आ रही, बनावा पड़ा हुआ एटम बम, चलाने वाले मोमिनीन नहीं है बस, और उन्होंने भी मर जाना है, आपने बच्चे तैयार करने हैं। अभी उन्होंने 60% यूरेनियम एनरिचमेंट की है, और नेतन्याहू की मां मर गई है उधर, हमारे पास 600 वॉरहेड्स पड़े हुए, चलाने वाले कोई नहीं है। क्यों? और चलाने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं हमें न्यूक चलाना चाहिए, हमारे पास राइट पोजीशन पे राइट बंदे नहीं है, और जो राइट जगहों के ऊपर जहां कुरान पड़ा है वहां पे बैठे हुए हम तो मक्के में रहेंगे सर। ये वाले काम तो हुकूमत के होते हैं, हमारे नहीं होते। शाबाश। बहुत अच्छे। उस बंदे से सवाल किया करे और आर्ग्यू किया करे कि जो किताब ना पढ़ी भी हो वो आपकी बात मान जाएगा, इसने पढ़ी भी होगी ना तो वो चेक करेगा कि ये कौन से नबी को पहचान रहे हो, किस नबी की बात कर रहे हो। और ये हर तीसरे बंदे ने मुझे लॉबी का लफ्ज सुन के बोला, और सारे रिलीजियस सबके वाले आए कि ये तो यहूदियों की टेक्निक लेके आए, बेशरम लोग, बेशरम। यहूदी सीख गए हमारे नबी से। इसराइल की प्राइम मिनिस्टर ने ऑन पेपर लिखा है, गूगल करिए अभी सारे, कि हमने तुम्हारे नबी से सीखा है। तुम्हारा नबी जब फौत हुआ है तो 8 तलवारें मस्जिद नबी की दीवार पे थी, और खाने के लिए 1 रुपया नहीं इसने कटा, सेविंग अकाउंट 0 था, मगर 8 तलवारें छोड़ के गया तुम्हारा नबी। इस तरह से हम अपनी जो है ना डिफेंस स्ट्रेटजी बना रहे हैं। शी रोट इट ऑन रिकॉर्ड। अकेली औरत गुजरी है प्राइम मिनिस्टर, मिस नहीं हो सकती, अभी गूगल कर लें। यहूदी हमारे नबी को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर ये बंदे बैठे हैं कि नहीं सर हम तो नहीं कर सकते, ये तो यहूदियों की खुशबू आ गई हमें, कि हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। लोगों को इकट्ठा करना यहूदियत है। मुमिनून इख्वातुन, नहीं नहीं सर, ये कुरान में आपने कोई और मतलब निकाल लिया है। मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद है, एक हिस्से को तकलीफ होती है पूरा जिस्म तकलीफ में आ जाता है। ये हमारे नबी की हदीस नहीं है, मूसा की हदीस है। नहीं मुसलमान इकट्ठी लॉबी में नहीं। सर वो पैसे वाली बात कर दी आपने, पैसे वाली बात तो यहूदियों वाली बात लगती है। तो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह भी अमवालिकुम, भाई यहां पे अल्लाह ने कह दिया पैसे इकट्ठे करो। वहां अनफुसिकुम, बाद में जाने देना, पहले पैसे इकट्ठे करो। जब भी मैं मुसलमानों के सामने गया हूं, पाकिस्तानी मुसलमानों के जो लोकल पाकिस्तान, हमेशा इसी तरह के पैटी रिएक्शंस आए। मैं इसलिए ओवरसीज के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाता हूं। दे नो कि भाई दुनिया का सिस्टम क्या है, कैसे चलना है, ताकत कैसे ली जाती है, इन्होंने हमारे सामने ली हुई है। वो सड़कों में देखते हैं इस प्रैक्टिस को होते हुए, उनको पता होता है कि भाई कि पढ़ तो नहीं लगे हुए, सीन तो नहीं निकले हुए, हम भी ले सकते। और कैनेडियन और अमेरिकन मुस्लिम्स को तो मैं देख रहा हूं की पोजीशंस की तरफ मूव करते हुए, उनके बच्चों को। ऑब्वियसली मसला वही है, उनकी अकीदे थोड़ी है कि जो उसको इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के लिए। टेक्निक वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करके दिखा दी थी, इस वक्त गैर मुस्लिम कर रहे हैं, हमने नहीं करना। लेकिन और दोबारा खुदा का वास्ता ये लफ्ज ग्राउंड रियलिटी मेरे सामने ना बोलना। जिधर से आपने सीखी है मुझे पता है, उस दादे को भी मैं जानता हूं, जिस दादे ने सिखाई है उसके बेटे को और उसके बेटे ने आपको। ये जो पाकिस्तान के बुजुर्गान गुजरे ना ग्राउंड रियलिटी का लफ्ज यूज करते हुए, वो सिर्फ ऐसे ये बताना चाह रहे होते हैं कि अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे से, फिलॉसफी का कोई नहीं है, कुरान का कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो ज़ाहिरी असबाब हैं उसी को अकीदा बना के बैठ गए। अच्छा सर, ये इमरान खान वाली बात तो यार बस कर दे आपका भाई, step- तू कब से सांस तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। ये स्पीकर मुझसे पहले से है सर, तो सर मैं ही पूछ लेता हूँ। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही,
کافی میرے کل شام سے نا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نیشنلزم ہم لوگ اتنا زیادہ گھس گیا ہے کہ اب فلسطین کے اندر بھی جینوسائیڈ ابھی تک شروع ہے، اوپر سے اسرائیل کے اندر یہاں پہ ایران کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے، اور پاکستانی جو ہیں ان لوگوں نے صرف اور صرف بھی ہماری اور انڈیا کی جنگ رکوائی ہے، اور یہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ کر رہے ہیں نوبل پرائز کے لیے. مطلب کہ ہم اتنے غیر آپ کلاس کے ہیں. اتنی میں بڑی پیاری بات آپ کو پتا ہے یہ سٹیٹس کس کے پاس ہے؟ ذرا پبلش کریں، میں نے نکالے ہوئے ہیں، میرے پاس سامنے نہیں ہے، میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ پاکستانی اوورسیز اور انڈین اوورسیز جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپیننگ پہ آئے ہیں، میں حیران ہوں. اتنے تو عمران خان کی کیمپیننگ پہ نہیں آئے تھے لوگ امریکہ میں. تو ہاں خاص طور پہ انڈین مسلمز بہت زیادہ آئے تھے. یہ پاکستانی بھی ہیں سر، پاکستانی آئی نو آف یو نا. میرا تو امریکہ کے ساتھ اوورسیز جتنے بھی امریکن ہے نا ان کے ساتھ میرا زیادہ تعلق ہے کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری. سو یہ اتنا بڑا شاک تھا میرے لیے کہ یار تم اور کتنے پکے منہ سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس بات کو. ان کے آرگیومنٹ سننے والے ہوتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کیوں، وائی دے آر گوئنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. بہرحال دیٹس ناٹ یور کوسچن، یور کوسچن از اباؤٹ نیشنلزم. غور سے سنیے، کیا نام ہے آپ کا؟ ابو بکر. ابو بکر غور سے سنیں. انڈاؤمنٹ افیکٹ کو ذرا پڑھیں سائیکالوجی میں. انڈاؤمنٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ENDOW انڈاؤمنٹ افیکٹ. ٹھیک ہے، اوکے. انڈاؤمنٹ افیکٹ ہماری نیچرل اسٹرکچر کا اللہ نے حصہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ثبوت حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب انڈاؤمنٹ افیکٹ میں انٹر ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کھلے عام ان کی اس انڈاؤمنٹ افیکٹ کی تفصیل بتائی ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو دیتا ہوں. جب انگلش پریمیئر لیگ کے فٹ بال میچ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے بندے قتل ہو جاتے ہیں اس میں. جی سر پتہ ہے مجھے، میں جرمنی میں ہوں، مجھے پتا ہے. وہ جرمنی میں بھی ہو جاتے ہیں. لا لیگا جرمنی کی ہے نا؟ نہیں، وہ تو اسپین کی نہیں، ہے. بندس لیگا یہاں پہ. بندس لیگا. بندہ مار دیتے ہیں لٹرلی، اور ایک نہیں مارتے، آگ لگا دیتے ہیں، لٹرلی لنچ کر دیتے ہیں بندے کو. بالکل سر. اب وہ جو کانسیپٹ ہے ایک فٹ بال کا کلب جس کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے میچ کے بعد، ہار گیا تو ہار گیا، جیت گیا تو جیت گیا، اس کا میری زندگی سے کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ بلکہ میں تو اس کے ٹکٹ کے پیسے دیتا ہوں، مجھے تو نہیں کچھ ملتا نا اس سے، مگر میں اس کے لیے اگلے کلب کا بنا مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں. یہ کیس اسٹڈی انڈاؤمنٹ افیکٹ کے تھرو آپ نے پڑھنی ہے. بلکہ پڑھنی کیا ابو بکر، کاش یہ لکھ کے پبلش کرے لوگوں کو. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ پبلش کریں کہ بھائی یہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کا اسٹرکچر ایسے بنایا تھا. اب قرآن کی آیتیں تمہیں کیسے زبردست طریقے سے سمجھ آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ انڈاؤمنٹ افیکٹ اللہ کے لیے رکھ لینا، ورنہ کسی اور رکھو گے تو تم اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی شاخوں میں ایک دوسرے کو کل کرنا شروع کر دو گے اور اس میں پرائیڈ لے کے آ جاؤ گے. اس لیے اللہ نے شرک کو حرام کیا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. بھائی تم کسی اور جگہ اپنا انڈاؤمنٹ افیکٹ فکس افیلیٹ اور افکس کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ولا تفرقو کے اندر دیکھیں کیا ہے، شیعوں کی انڈاؤمنٹ افیکٹ میں، سنی کی انڈاؤمنٹ افیکٹ میں کلب بنا لیتے نا، اور اس کلب کے لیے ہر کام جو کلب کی طرف ریپرزینٹ کرتا ہو وہ کروں گا میں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. اب پاکستان میں پیدا ہونے والا بندہ بغیر کسی تفتیش کے موہن داس کرم چند گاندھی کو ولن نہیں مانے گا، کرپٹ بندہ مانے گا، چال باز، دھوکے باز، شاطر. ایک لفظ نہیں پڑا اس نے بھی گاندھی کا، مگر گاندھی برا آدمی جنمی ہے. ٹھیک ہے، وہ جنمی ہے، جنتی چھوڑیں، دنیا میں بہت بڑا چال باز تھا. ٹھیک ہے، اور انڈیا میں پیدا ہونے والا ہر بندہ بغیر کوئی لفظ پڑے محمد علی جناح کو ولن سمجھے گا. غور سے سمجھیں ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے اگر ایک بندے کے بارے میں کتاب ہی نہیں پڑھی، میں پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں، تو آپ گاندھی کو ولن کیسے مانتے؟ آپ سوچیں وہ کہاں سے آ رہی ہے یہ ولن کی آرکیٹائپ گاندھی کے بارے میں کریٹ کرنے کی. جو پراپر ٹرانسفیوژن ہے آپ کے ذہن کے اندر ٹرانسفیوز کی جا رہی ہے، وہ ان لوگوں کے تھرو کی جاتی ہے جو آپ سے بڑی عمر میں ہوتے ہیں اور آپ سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ سو پاکستان سے پیار کرنا اتنا ضروری نہیں ہے پاکستان کا بچے کے طور پہ جتنا انڈیا کو ولن ماننا ہے. یہ ہماری ٹریننگ میں ہے. انڈاؤمنٹ افیکٹ خود ٹرین کرتا ہے اپنے آپ کو اس طرح. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دس از اسٹرکچرڈ اینڈ ڈیزائنڈ. دس سنڈروم، دس از اے سیروٹونرجک اوور فلو کہتے ہیں اس کو. سیروٹونرجک اوور فلو ہے انڈاؤمنٹ افیکٹ. سوری سر، میں آپ کو بیچ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ بالکل کنٹینیو رکھیے گا. میری نا ایک میرے دوست سے یہی اسپیسیز کے اندر نا بات ہو رہی تھی فلسطین کے اباؤٹ. تو میں اس کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا تھا، میں کہ آپ لوگ غلط ہو، نہیں جا رہے وہاں پہ، ہمیں جانا چاہیے، ہر حال میں جانا چاہیے، بلا 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 بلا. میں اس کے ساتھ سارے آرگومنٹ کر رہا تھا جو کرنے والے ہیں، جو بالکل لیگل بھی تھے، بالکل صحیح تھے. اب وہ پاکستانیت کو میں اسے کہہ رہا تھا کہ تو پاکستانیت پہلے لے کے آ رہا ہے تو پاکستانیت کو چھوڑنا ایک بار.
इस्लाम में आया ना, मुसलमान बन, तो पाकिस्तानियों को डिफेंड करते करते यहाँ तक आ गया कि वो फलस्तीनियों को कहने को शुरुआत ठहराने लग गया कि उन लोगों ने अपनी जमीनें बेची थी, उन्होंने ये करनी थी। मुझे हंसी आने लगी थी मैं कि वो एंडाउमेंट इफेक्ट है, एंडाउमेंट हाँ, मैं इफेक्ट। देखो कि नेशनलिज्म को डिफेंड करने के लिए इतना नेशनलिज्म ना लगा बोले कि तो इसको नेशनलिज्म बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई रीसेंट बीमारी है। एंडाउमेंट इफेक्ट शुरू से इंसान के अंदर रही है। आज मुल्क वो बन गए हैं, कल को मुल्क खत्म होकर ना शहर बन जाएंगे, ठीक है। अगले 500 सालों के अंदर अंदर हर मुल्क खत्म हो जाएगा और बड़े बड़े शहर हुआ करेंगे, ठीक है। वल्लाह आलम फोरकास्टिंग ये कहती है, ठीक है। सो हर शहर के अंदर दूसरे लाहौर वाले कराची वालों को, पिंडी वालों को लाहौर वालों के खिलाफ ऐसी बातें किया करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में तभी भी करते हैं। या वही ना, बस वही इसलिए मैंने फुटबॉल क्लब की थी, ताकि ये बात ही खत्म हो जाए कि मुल्क का नहीं मसला, ये हमारी साइकोलॉजी का मसला है। अब कहानी ये है कि अब वो देखें इंग्लिश प्रीमियर लीग के इंग्लैंड के आर्सेनल के फैन होते हैं जो इंग्लैंड के लिवरपूल के फैन को पटाई लगा देते हैं और बंदा ही मार देते हैं, ठीक है। वो इंग्लैंड के होते हैं, हालांकि किस होते हैं। अगर इंग्लैंड की जैसे रूस से जंग हो तो दोनों एक ही फोर में एक दूसरे के लिए जान दे रहे होंगे, मगर फुटबॉल क्लब में आते हैं तो एक दूसरे को मार भी देते हैं। समझ रहे, एंडाउमेंट इफेक्ट को समझें, साइकोलॉजी की स्ट्रक्चर समझें हमारी। अल्लाह ताला ने इसलिए शिर्क को कहा था कि सिंगल अल्लाह के ऊपर तुमने अपना पूरा का पूरा तवाफ जो है ना सिर्फ अलिगेट करना है। अगर तुमने किसी और जगह तवाफ शुरू किया तो अपना उस सेक्टर को तुम अपनी आइडेंटिटी बना लोगे और उसके लिए तुम जान भी दे दोगे। अब समझ आया कोई शिर्क क्या बड़ी सेरोटोनर्जिक डिजीज है। शिर्क आपके सेरोटोनिन के केमिकल को, तो चीफ केमिकल है। अगर जिस्म में कोई और केमिकल ना होता और सिर्फ सेरोटोनिन होता ना, तब भी हम तकरीबन ऐसा ही बिहेव कर रहे होते जैसा भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज है। और अगर सारे केमिकल मौजूद होते, सेरोटोनिन ना होता, तो हम बिल्कुल भी ऐसे बिहेव ना कर रहे होते जैसे हम इस वक्त बिहेव कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज है सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन आपको अलाइन करता है आपकी आइडेंटिटी की तरफ कि मैं कौन हूं, मैं किस चीज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। जिसको हम उर्दू जबान में जो है ना वो गैरत का लफ्ज, उर्दू जबान में और क्या लफ्ज है इसके पीछे, गैरत बोलते मान। हैं। मान बहुत अच्छा लफ्ज है। मान का लफ्ज, उसके पीछे हम आते हैं एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज है उर्दू का, यहाँ पे होता है कि मैंने, बहरहाल इसमें रुतबा भी डाल दे, इसमें आप एजाज भी डाल दे, एजाज भी, ठीक है। ये सब सेरोटोनिन के लफ्ज हैं कि मैं इस एजाज के लिए, मैं इस रुतबे के लिए, इस दर्जे के लिए, दर्जा लफ्ज है, इस दर्जे के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल अहले सुन्नत व जमात का हूँ और अहले तशय्युओं से लड़ाई कर रहा हूँ मुनाजरे में, तो मैं अहले तशय्युओं को नहीं पसपा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत में इज्जत लेने के लिए कर रहा हूँ। समझते हैं बात? इसको कहते हैं सेरोटोनिन। सो ये गौर से समझे कि सेरोटोनिन काम कैसे करता है। बहरहाल वो आप सेरोटोनिन को छोड़े, अभी आप एंडाउमेंट बैठ के ऊपर रिसाले लिखना शुरू करें ताकि लोगों को पता चले। और उनसे एक ही सवाल किया करें, जैसे पाकिस्तानी जो है ना, वो जो फलस्तीन के ऊपर कहता ना कि ये उनकी जो जमीन का मसला है, उनसे कहा करें कि अगर पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई हो रही हो तो क्या आप चाहेंगे कि ईरान आके पाकिस्तान की हेल्प करे? तो जाहिर है उसका जवाब होगा हाँ जी जाहिर है, क्यों ना करे। समझे? क्या आपकी दिल से भी ख्वाहिश कि सारे मुसलमान आपकी हेल्प करें? कोई ये तो नहीं कहता नहीं हमें किसी की हेल्प ना आए, हम मर भी रहे हो हमें किसी की हेल्प ना आए, ये तो फितरत के खिलाफ जुमला है ना। तो ये फितरत भी का जो है ना कि ये ललकार थी जो अल्लाह ने कुरान में किया है कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसा, कि तुम्हारी फितरत में ये कब से लाइंस ड्रॉ होगी कि तुमने मुसलमान की बजाय पाकिस्तान कर दिया और मुसलमान भी नहीं किया, गैर मुस्लिम के आगे बीमार रहो तो खैर है मरने दो। ये कौन सा तुमने इस्लाम पहुंचाया? तुम्हें कोई भी इंसान जुल्म के डरो, तुमने जाना ये तुम्हारी फितरत बाज है। क्योंकि जब मेरे पे जुल्म होगा तो मैं यही चाहूंगा ना कि पूरी दुनिया के इंसान आके मुझे बचाएं, मेरी फितरत की आवाज है। जब मेरी फितरत की आवाज इतनी क्लियर है कि मैं उस बंदे को जज करूंगा, मेरी गाड़ी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो और मैं रोड पे पड़ा हुआ हूं और पूरा का पूरा इस्लामाबाद ऊपर से गुजर जाएगा, हाँ जी खैर पड़ा, तो मैं पूरे इस्लामाबाद के बारे में यही सोच रहा हूँ ना कि यार किन लोगों में मैं मर रहा हूँ, एक भी बंदा मेरी हेल्प करने नहीं आया। अबू बकर यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। अब मसला यह अपने तक ना एंडाउमेंट इफेक्ट ट्रिगर नहीं होता, यहाँ पे दिमाग की उस नस पे ना सलाहियत नहीं कर सकूंगा मैं। अगर अबू बकर आपकी गाड़ी ना हो, आपकी बहन की या अम्मी की या अबू रोड पे गिरे हुए हो, जख्मी हूं, अल्लाह ना करे, और इस्लामाबाद का पूरा शहर गुजर रहा हो, तब जो आपको तकलीफ होनी है ना कि यार ये तुम लोगों ने क्या किया, मेरा बाप मरता रहा और तुम लोग देखते रहे। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अपने ऊपर नहीं आपका एंडाउमेंट इफेक्ट ट्रिगर होता, याद रखिएगा, अपने कबीले पे ट्रिगर हो जाता है।
और ये वो गैस So- वाला फैक्टर यहीं पे फिर वो आ गया, वो जिसकी हम लफ्ज ढूंढ रहे थे जिसके लिए। जी, तो आप यहाँ पे आपको समझ आएगी कि बात नहीं, ये अपने कबीले की प्रोटेक्शन के लिए एंडाउमेंट फैक्टर करके रहता है जी। तो अल्लाह ताला ने कहा था मिनर रिजाल वन निसा, जब उन्होंने कहा ना रब्बना अखरिजना मिन करियत ज़ालिम अहलुहा, कि हमें इस अल्लाह में इस बस्ती से निकाल, किन्होंने कहा था? अल्लाह ने नाम नहीं बताया ना टाइटल दिया, अल्लाह ने कहा आदमी और औरत, कि जहां पे आदमी और औरतों ने आवाज लगाई कि आओ हमें क्यों नहीं बचाते हो, वजालना मिन लदुनका नसीरा, कि हमें आके निकाल के सर बचा के ले जा, कौन है जो हमें, कोई किसी को भेज। हाँ, वो वजालना मिन लदुनका वलिय्यम वजालना मिन लदुनका नसीरा है ना, वो वली क्या क्या, हु इज गोइंग टू कम एंड प्रोटेक्ट अस। वो जो प्रोटेक्शन की सेंस आ रही है वो है सुनन, वो एंडाउमेंट इफेक्ट करती है। इसलिए फुटबॉल के क्लब वाले दूसरे को मार देते हैं, इसलिए इंडिया वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ ज्यादा अपने आप को, मतलब मैं इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी भाई से ज्यादा मोहब्बत करूंगा। मैं लाहौर के खिलाफ पिंडी वाले से इतना प्यार नहीं करूंगा जितना इंडिया के खिलाफ पिंडी वाले से या लाहौर वाले से प्यार करूंगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आपको? जी। सो जब आपके वालिद साहब को मैं एग्जाम्पल में डालता हूं ना कि खुदा ना खास्ता वो रोड पे खून में लथपथ पड़े हुए हों और रोड पे गाड़ियां गुजर रही हों, तो आपको जो गुस्सा उन गाड़ियों पे आना ना उस वक्त गाड़ी वालों पे, कि यार तुम लोगों ने देखा और फिर भी नहीं बचाया मेरे बाप को। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना आपका, वो ट्रिगर पॉइंट आपकी फितरत की आवाज है। और हर गाड़ी वाला ये कह रहा है यार मेरा थोड़ी है जो मैं बचाऊं, मेरा थोड़ी है जो मैं बचाऊं। हालांकि हर बड़ा अबू बकर है, याद रखिएगा, हर बंदे के अंदर ये फीलिंग है कि मेरा बाप हो तो मैं दुनिया में किसी को जिंदा ना छोड़ूं, कि वो जमीन पे पड़ा हुआ था और तुम लोग अपने अपने दफ्तर जाते रहे और अपने अपने कामों पे लगे रहे। ठीक है, हर बंदे के अंदर ये फीलिंग है। सो इस गाड़ी को पाकिस्तान समझें और अपने अब्बू को खून में लथपथ फलस्तीनी समझें, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। हमने छोटी छोटी गाड़ियां बना ली हैं और गुजरी जा रहे हैं पास से। जब तक कि मेरी गाड़ी के अपने अंदर का बंदा जख्मी नहीं होगा तब तक मैं मोरालिटी ट्रिगर नहीं करूंगा अपनी। एंडाउमेंट इफेक्ट मोरालिटी को इस तरीके से एनकैप्सुलेट करके श्रिंक कर देता है, छोटे से सर्कल में हो जाए। यहां पे अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई छोटी छोटी शाखें ना बना लेना, छोटी छोटी शाखें ना बना लेना, वला तफर्रकू, जितनी छोटी शाखें बनाओगे उन्हीं शाखों के अंदर अपने आप को एंडाउमेंट में ले आओगे। इट इज दैट सिंपल। सर यहाँ पे एक मसला ये भी आता है ना, ये एरोगेंस हम बहुत ज्यादा हैं, हम समझते हैं हम गलत हैं फिर उस पर डट जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि यार हम गलत नहीं हैं, ठीक एरोगेंस ठीक। तो आप एंडाउमेंट इफेक्ट हो तब भी होंगे, ना हो तब भी होंगे। एरोगेंस इज अ स्प्रेड पैरेलल डिजीज, वो अलग से अलग खत्म करनी है। मगर एरोगेंस के बगैर भी हम इस काम में आएंगे। हर बंदा एरोगेंस लिए तो नहीं पाकिस्तानी ना, समझ रहे? एरोगेंस इज अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन। वो नेचुरल हमारी डिस्पोजिशन है, इसको अल्लाह ने कहा था इसको खत्म कर, ये तेरी प्रोजेनी से चलती आ रही है क्योंकि तू जन्नत में बनाया भी मखलूक है, तो एरोगेंट होना ही होना इधर। मगर दुनिया का निजाम में अल्लाह ने कहा इधर तू आजिज होगा तो तू जन्नत में जाएगा, उधर एरोगेंट हो जाएंगे बेशक, इधर नहीं हो सकता। मगर इसका एंडाउमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। एंडाउमेंट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई नो एरोगेंस डजंट हेल्प इट, बल्कि उसको और ज्यादा हवा दे देती है, आग पे तेल वाला काम करती है। मगर एरोगेंस इज नॉट द कॉज। ओके, एरोगेंस बाय द वे इज a lot of times the symptom of this effect. बिल्कुल, जब कॉज ही आपकी गलत होगी तो एरोगेंस, तो आप सही कॉज होगी तो आप उस पर भी एरोगेंस होंगे। अगर आप जी एरोगेंस तो उसमें भी आ सकती है। मुसलमानों ने क्यों नहीं दीन पे चलने का बड़ा, उलमा को सबसे बड़ा बल्कि ज़ोर तभी है कि मैं आलिम हो गया, हालांकि सही इल्म होता है उनके पास, मगर शैतान आलिम पे उसके इल्म के थ्रू एरोगेंस देता है। तो ये मतलब मकसद बस समझ लें कि जब ज्यादातर लोग मेरे बड़े बुजुर्ग जब मेरे एक कबीला परवरी करते होंगे तो मैं अपने स्कूल में जाके एरोगेंसली कबीला परवरी करूंगा। मेरी एरोगेंस वहां से आ रही है वो एंडाउमेंट इफेक्ट, मगर मेरी एरोगेंस आ रही है कि मैं सही हूं। क्यों सही हूं? क्योंकि सारे मेरे बड़े बूढ़े एक ही बात कर रहे हैं कि CSS करूंगा तो दुनिया में सक्सेसफुल हूं, समझ रहे? अगर सारे कह रहे पाकिस्तानी ठीक है, इंडियन गलत है, भाई ये कौन रसूल है कि पाकिस्तान में पैदा होगा तो ठीक हो गए? ये कोई आयत है, हदीस है? जो पाकिस्तान में पैदा होगा वो ठीक है, जो इंडिया में पैदा होगा गलत है? ये क्या रसूल है? समझ रहे? सो ये हर जगह पे क्रिएट खुद ही हो जानी है। अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था कि मैंने तुम्हें खुद अपने हाथ से बनाया, मुझे पता है तुम्हारा, तुमने ये करतूत करने हैं, इसलिए इसके खिलाफ इसके ट्रीटमेंट के लिए किताब शाया कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ये बीमारी तुम्हारे अंदर है, इसको खत्म करने के लिए ये लो तुम्हारा बीमारी को खत्म करने का मैनुअल। मसला ये है कि हमने वो किताब समझनी नहीं है ना, उसकी एप्लीकेशन देखनी नहीं है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। हाँ प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक सवाल था नेशन स्टेट सिस्टम की वजह से कि मतलब हमारा जो उम्मत का जो कंसेप्ट है ना कि मतलब यूनिटी पे और इन चीज़ों की जो बेस करती है, अब ये जो नेशन स्टेट सिस्टम आई है मतलब वेस्टफेलियन सिस्टम से जो आई है, तो इस वजह से क्या ये उम्मत का जो कंसेप्ट है हमारा ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है आजकल? मतलब देखिए अगर रिसेंट हम एग्जांपल देखिए फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसमें हो गया नहीं सर, आई एग्री विद यू। मिसाल की जरूरत नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से उम्मत को खत्म करना हो ना अगर, तो आप नेशन स्टेट की स्ट्रेटजी बनाएंगे। जी बिल्कुल। मिसाल ईरान का भी अभी एग्जाम्पल चल रहा है हमारे लिए, इंडिया ने किया है अटैक, तो जाहिर बात है उनसे वो तो रिस्पांस मिली है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस से, लेकिन उधर जो हो रहा है वो वहाँ से नहीं मिल रहा। तो इसकी रिवाइवल के लिए मतलब हम मतलब क्या एफर्ट कर सकते हैं कि मतलब जो उम्मत का कंसेप्ट है वो दोबारा रिवाइव हो जाए? अभी सिर्फ नेशनल स्टेट का कंसेप्ट चल रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक होगा तब पाकिस्तान की आर्मी मूव करेगी, बाकी दूसरे ममालिक के मतलब अगर जो कुछ हो जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ऐसे नहीं होने वाला, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। देखें अभी मैंने वो भाई को एंडाउमेंट इफेक्ट समझाया ना, आपके आर्मी ट्रिगरिंग तब होती है। जी जी हाँ, अब देखिए आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है, और भाई ये क्या हरकत है? कौन सही है इनमें दोनों में? दोनों गलत हैं भाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई में दोनों गलत है, समझ रहे हैं? जी जो भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, पाकिस्तान को हमने बहुत टाइम दिया था कि अपने अपने आप घरों में चले जाओ, ठीक है यार, पहली बात तो क्यों चले जाओ? पाकिस्तान मुसलमानों के लिए नहीं है, आप उनकी आईडी कार्ड इशू कर दें, नेशनलिटी दे दें यार। वो आपके मुल्क में महाजर के तौर पे आए थे भाई, आप उनको नेशनलिटी दे दें। और वो तो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट कर दी, हमने तो ऑफर की थी, उन्होंने ली नहीं। और भाई ठीक है नहीं ली, उनका जरा लिटरेसी रेट तो चेक करो यार। उनको टाइम लगेगा, उनको 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, उनके हालात चेक करो। ऊपर से वो डरे हुए हैं कि आप उनको पकड़, किस पहले आप 20 साल उनको जबा किया है पाकिस्तानियों ने, अमेरिका को बेचा आप लोगों ने, वो तो डरे हुए आपसे, वो आपके पास आके खुद पेश होंगे। थोड़ा टाइम दो, डेवलपमेंट करनी पड़ती। एक पूरे के पूरे लाखों में लोग हैं, मगर नहीं, चलो धक्के मार के बाहर निकालो। और जब धक्के मार के बाहर निकालो, और मैं नहीं कह रहा हूँ अफगानिस्तान ठीक है, उन्होंने बाकायदा बहुत बड़ी 2 नंबर की है ट्रेड के साथ, मैं बहुत, मुझे पता है ना, मैंने पढ़ा है ये सारा, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े स्टंट मारे, वो भी कोई इस्लाम के लिए नहीं किया ना उन्होंने, ठीक है, वो भी नेशनलिटी कार्ड खेल के ना उधर आके। तो जब ये वाकया हो जाता है तो आपको पता होता है कि यार ना मैं तुम्हारी साइड पे हूँ ना तुम्हारी साइड पे, मैं दावत हक की साइड पे हूँ। मैं दोनों जगहों पे बताऊंगा कि भाई जब आप दोनों नेशनलिटी का कार्ड खेलेंगे तो आप तालिबान हो जिसके लिए आप जान देने के लिए तैयार थे, क्या अमेरिका के खिलाफ लड़े, हम खुद जान देंगे, मगर अब नहीं सर, अब आप यहाँ पे आप नेशनलिटी कार्ड खेल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान ने ठीक किया, आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान की गलती ज्यादा बड़ी है, ठीक है, मगर मुझे पता है उस वक्त अफगानिस्तान क्या स्टंट मार गया था, हमारी जो उसने बाउंड्री बंद की है ना, और ट्रेड बंद कर दी उसने वहां से। आई नो लिटिल डिटेल्स दे वर पब्लिश्ड। सुने मैं वो खाली बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, जब नेशनलिटियां जब लड़ाई करेंगी ना, ये जो स्कॉलरशिप आजकल बरमला बोलना शुरू होगी ना कि उम्मत का इजमा हो गया, आप नेशनलिटीज बन गई हैं। बेशरम आदमी, कौन सी उम्मत का इजमा हुआ है? नवाज शरीफों ने और आर्मी वालों ने मिलकर नेशनलिटियां बनाई हुई हैं, विंस्टन चर्चिल ने बनाई हुई है, कौन सी उम्मत का इजमा कब हुआ है? कौन सा मौलवी आज जिंदा है जो कहता हो, चाहे वो 2 नंबर मौलवी हो, वो कहता हो कि हाँ नेशनलिटी इस्लाम का हिस्सा है? ये किसने कहा है? कहाँ इजमा हुआ है? कौन सा फतवा है ऐसा? खुद ही अपनी तरफ से बोल देते हैं हाँ उम्मत का इजमा हो गया। सोचें जरा, कोई उम्मत का इजमा नहीं है। हर क्रेडिबल स्कॉलर दुनिया के हर मुसलमान मुल्क से कह रहा है, हर मुल्क से यही बात कर रहा है कि उम्मत एक वाहिद कॉन्सेप्ट है, एक वाहदानियत का कॉन्सेप्ट हमारा, हम इकट्ठे हों। और जिस तरह अमेरिका कनाडा की कोई बाउंड्री नहीं है, इस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बाकी को बाउंड्री नहीं चाहिए, यूरोप की कोई बाउंड्री नहीं है। समझे, जहां मर्जी जाएं आप, जिस तरह मुसलमानों की पूरी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। बेशक आप अपने मुल्क चलाएं सेपरेटली, हमारी एक करेंसी होनी चाहिए। जब ये मैं बात करता हूँ ये तो अलकायदा का बंदा लग रहा है, और जब नेटो ये बात करता है तो अलकायदा के लगते हैं। उन्होंने अपनी करेंसी यूरो कर ली है, हम भी अपनी करेंसी यूरो करें तो ये तो अलकायदा वाला कॉन्सेप्ट है। इतने बेशरम है। ये भी मुसलमान है, मुझे कह देते हैं, पता है मुसलमान। इस तरह भी वो भाई नहीं कह रहा था ये यहूदियों से लिया आपने, ये करेंसी वाली बात भी उन्होंने कहा था यहूदियों से लिया, क्योंकि नेटो ने करेंसी की हुई है। सो इट इज वेरी सिंपल कि मुसलमानों की बाउंड्रीज आपने बनानी है, बनाएं, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर होंगी बाउंड्रीज। मैं इंडिया के मुसलमान के लिए उतना ही कनेक्टेड रहना चाहिए मेरा। और बाय द वे काजादा ने भी कहा था यार हमारी बाउंड्री कनाडा अमेरिका जैसी होनी चाहिए, कि भाई मेरा वहां पे सगा भाई रहता है दिल्ली में, मेरा सगा भाई कर्नाटका में रहता है,
اتنی بڑی پاور توڑ دی ہم نے کہ نہیں ہم نے نیشنلٹی یہاں انجوائے کرنی ہے. شرم آنی چاہیے یار, کر لو پھر. دیکھ لیا میں نے کیا چارٹ ڈالا نیشنلٹیوں نے آپ کا. ان لوگوں نے ایک بھی باؤنڈری نہیں رکھی ہوئی اپنی, ایک بھی گورے کو ویزا نہیں چاہیے کسی ایک بھی ملک کا. بالکل سر. اور ادھر سے میں انڈیا نہیں جا سکتا, ادھر سے میں افغانستان جا, ادھر سے ایران نہیں جا سکتا ہوں. 35 دن ویزا میں انٹرویو لیتے رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں کیا بدماشی بم پھاڑنے آیا ادھر آسٹریلیا سے اڑتا ہے انگلینڈ پہنچ جاتا ہے, انگلینڈ سے جرمنی, جرمنی سے فرانس, فرانس سے امریکہ. 3 دن میں 6 ملک گھوم لیتا ہوں, کسی ایئرپورٹ پہ ایک بندہ نہیں چیک کرتا. ادھر مسلمان کو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے بندوق ماتھے کے اوپر. جب میں بات کروں یار اکٹھے, یار یہ تو القاعدہ کا بندہ لگ رہا ہے. وہ القاعدہ ہے, وہ سارے گورے القاعدہ کے ہیں جنہوں نے اکٹھا کر لیا اپنے آپ کو. یہ خود اپنے دشمن ہے نا بھائی. میں نے کہا نا جاہلوں, غلط بندے کو صحیح جگہوں پہ بٹھایا ہم نے. نیکسٹ کوشچن لیں سر, لاسٹ کوشچن لیں سر, سوری بلکہ ختم کرتے ہیں. کسی کا کوشچن ہے ابھی سامنے سامنے سے, مائک انمیوٹ ہے تو پوچھ لیں. اوکے سر, ملاقات کرتے ہیں پھر اگلی اسپیس پہ. ریکویسٹ کرنا کسی کا. او سوری یار, آئی اپولوجائز. نہیں سوری مجھے نہیں, مجھے ابھی ٹوٹل آتا نہیں یار, سوری. میں بھی کر دیتا ہوں ریکویسٹ. بس یہ لاسٹ کوسچن لے کے کدھر سے جاتے ہیں اسپیس میں. ریکویسٹڈ کہاں لکھا آتا تھا, ریکویسٹڈ لسنر لکھی ہوا ہے, ریکویسٹڈ نہیں لکھا ہوا رہا بیٹا میرے پاس. اچھا آ رہا طاہر صاحب. بنی اسرائیل کے بارے میں. بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ میں مینشنڈ ہے کہ یہ 2 دفعہ فساد ڈالیں گے دنیا. اب ایک چیز ہم لوگ جو نارمل ابھی ایسے نہیں لکھا ہوا. کیا نام ہے میم آپ کا؟ ماہم. ایسے نہیں لکھا ہوا یہ 2 دفعہ فساد ڈالیں گے, ایسے نہیں لکھا ہوا. 35 فساد تمہارے رجسٹر ان کے, ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل ابھی تھوڑی آئے ہیں, 3000 سال سے بنی اسرائیل ادھر ہی ہے. بہت فساد ڈالے انہوں نے. مگر بات کریں آپ کا سوال یہ نہیں ہے سر. میرا ایکچولی اسرائیل کو لے کے سوال ہے. ایک مسکنسیپشن ہے بہت کہ اسرائیل میں سارے جوز ہیں. یہ ہے زائنسٹ جو خزر کی ٹرائب سے آتے ہیں, جو جوڈزم میں کنورٹ ہوئے ہیں, تو جن کے لیے پتھر اور درخت بولیں گے. کیونکہ یہ سوال میں ایکچولی بہت بھی کوشش کر رہی تھی اس کے اوپر کہ ان کا اوریجن اصل میں خزر ٹرائب ہے. یہ الومناٹی, ان کا بھائی لابی بنا کے الومناٹی سے پھر انہوں نے پورا ساری ورلڈ وارز پلان کی, نیو ورلڈ آرڈر, یہ سارا زائنسٹ کا کام ہے. لیکن اگر ہم بنی اسرائیل بائی بلڈ بات کر رہے ہیں تو وہ کوانٹٹی بڑی کم یوز کی, اور وہ سارے اسرائیل میں نہیں ہیں. تو جن کے لیے پتھر اور درخت بولیں گے وہ زائنسٹ میں کام آئیں گے. ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز میں, آخرت کی جب وار ہو جائے گی, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, جب امام مہدی آ جائیں گے, جب دجال آ جائے گا, تو جو جوز بھاگیں گے اور وہ درخت کے پیچھے چھپیں گے, تو درخت بولے گا کہ میرے پیچھے جوز ہیں تو ان کرو, اور پتھر بھی بولے. تو ابھی اگر ہم جوز کی بات کریں تو جوز کی جو ایکچوئل جوز ہیں ان کی کوانٹٹی ساری اسرائیل میں نہیں ہے, اور جو اسرائیل میں ہے وہ زائنسٹ خزر کی ٹرائب والے ہیں. اگر ان کا بلڈ ہم دیکھیں, ان کا ڈی این اے سے دیکھیں, تو یہ بھی جوز میں کاؤنٹ ہوں گے. اچھا غور سنیے گا, کیا نام بتایا تھا سوری آپ نے؟ ماہم. غور سنیں, یہودیوں کی نا 2 قسمیں ہیں آخرت کے, سوری آخر الزمان میں, اینڈ آف ایسکیٹالوجی میں نا, جب امام مہدی کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا جب ٹائم چل رہا ہوگا, تو اس سے فوراً پہلے امام مہدی کے ٹائم پہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سیکشن ٹوٹ کے مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کرے گا. ٹھیک ہے ماہم؟ جی سن رہی ہوں. جی ہاں. تو وہ ٹرائیفیکٹا الائنس ہوگا, اور عیسائیوں کا بھی ایک گروہ آئے گا, یہودیوں کا بھی ایک گروہ آئے گا, اور مسلمانوں کا. یہ تینوں مل کے اس وقت کے زائنسٹ سے لڑائی کریں گے. ٹھیک ہے جی سر. وہ تو ابھی بھی نظر آتا ہے کہ ابھی بھی مطلب جو جوز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں نا, وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں سارے. نہیں پروٹیسٹ کے لیے نہیں, پروٹیسٹ کی نہ حدیث ہے نہ کچھ, ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ ہسٹری میں نہ فیوچر میں. چھوڑ دیں. ٹھیک ہے سر, میں آئیے آپ کے کویشچن. جی میں لیتا ہوں. تو ماہم 2 طرح کے جوز ہیں نا, جس کو زائنزم آپ کہتی ہیں نا, زائنسٹ جوز. زائنسٹ جوز کا ایک لفظ فیشن بن گیا ہے. جس بیس پہ ہم یہودی زائنسٹ کو زائنسٹ کہتے ہیں نا, اس بیس پہ مسلمان بھی زائنسٹ مسلم ہے.
You need to understand, یہ جو کہتے ہیں نا نیشن اسٹیٹ بن گئی ہے, نیشن اسٹیٹ ہے, تو بس وہ زائنسٹ ہیں. جس نس کو پکڑ کے آپ یہودیوں کو زائنسٹ کہہ رہی ہیں نا, جو ہیں بھی ہیں زائنسٹ, ٹھیک ہے, وہ اور مسلمان جو کہ کسی خطے کو پکڑ کے اس کی بیس کے اوپر اپنا دین اسٹیبلش کر دیں کہ ہمارا خطہ ہے یہ یہاں پہ ضروری ہے, اور دنیا کو چھوڑ دیں اور کہ نہیں ہمارا بس یہ ہے معاملہ سارا, تو ماؤنٹ آف زائن سے زائنسٹ نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ماؤنٹ آف زائن سٹی آف ڈیوڈ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر, خالی 1.5 کلومیٹر میں 2 کلومیٹر کر لیں نارتھ میں, ٹھیک ہے جی. اس ماؤنٹ آف زائن کے اوپر سے انہوں نے زائنسٹ نکالا ہوا ہے کہ ہم زائنسٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر اس خطے کا وعدہ ہوا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں بتایا کہ ان کو بتاؤ نا, ان سے پوچھو, ان سے اللہ نے کون سا وعدہ لیا تھا جب طور ان کے سر پہ اٹھا لیا تھا ہم نے, تم سے ہم نے کیا وعدہ لیا تھا؟ آپ کو پتا ہے طور کدھر ہے؟ سر مجھے نہیں پتا. ہاں, اس کے اوپر ڈبیٹ ہے 2 جگہوں پہ طور ہے, دونوں اسرائیل میں نہیں ہے تکیں, ٹھیک ہے, دونوں جگہ اسرائیل میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مصر میں یا سعودی عرب میں, جو کہ کہتے ہیں نا عمان میں یا یمن میں یا سعودی عرب کے پاس جہاں پہ بنی اسرائیل آ کے ٹھہری ہے, وہ طور کے دانے پہ بھیڑے, اللہ نے طور ہی آسمان پہ اٹھا کے ان کو سایہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان سے. کیا وعدہ لیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے بدلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی وہی وعدہ لیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے میں نے ابراہیم سے بھی وہ وعدہ لیا, میں نے نصرانیوں سے وہ وعدہ لیا, میں نے بنی اسرائیل سے وہ لیا, اب تم سے بھی لے رہا ہوں کہ بھائی یہ حکم ہے, یہ دنیا میں اسی طریقے سے جیسے نازل کر رہا ہوں اسی طریقے سے دنیا میں نافذ کر دینا. میں اپنے وعدے نہیں بتاتا, اللہ تعالیٰ اپنے رول بدلیں گے گیم کی. اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہوگا, تو آگے دیکھی جائے گی. ایسا رب تو نہیں ہے نا ہمارا, ہمارے رب نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وعدہ سب سے, اور مسلمانوں کو اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ یہودیوں کو نہیں کہا تھا کہ تم نے اگر یہ وعدہ نہ پورا کیا تو تم سے بہتر قوم اٹھا کے تمہارے سر پہ لے کے آ جاؤں گا. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے, تو یہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ وعدہ فٹ کروا رہے ہیں کہ جس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی, کہ ہمیں بس زائن کا وعدہ تھا, ان کا وعدہ ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہے اپنا دین, ٹھیک ہے. تو پاکستانوں کر رہے ہیں, افغانستانوں کر رہے ہیں, اپنی اپنی امارات بنا لی انہوں نے, یو اے ای والوں نے اپنی امارات ایٹ لیسٹ انہوں نے یونائٹڈ کر لی, پاکستان نے اپنی امارات الگ کر لیا ہے, تو افغانستان نے الگ کر لی. سو ہم ٹیکنیکلی اسپیکنگ مسلمان اس وقت سائیکولوجی فلسافیکلی زائنسٹ فلسفی کے وہی مسلمان ہے اگر وہ نیشن اسٹیٹ کو بلیو کرتے ہیں. بالکل جی جی سر. Sir, I don't have question now. Thank you, sir. اوکے بہتر. السلام علیکم ساحل بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا میں ابھی بند کرنے کا پہلی بار کا جلدی پوچھیں سر, بہت لمبی ہوگی. بہت بہت شکریہ ساحل بھائی, آج آپ کی سارے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اس کی دے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی محنت کریں. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا جو جس طرح سے آپ نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اعدت لہم استطاعت من قوہ, کہ ہم لوگ اپنی طاقت کو اکٹھا کریں, اس کے لیے جو ہے پریکٹیکلی ہم اگر ایک مطلب پلیٹ فارم بنائیں جیسے کہ IMS ایپ یا واٹ ایور کوئی بھی اس طرح کا سسٹم جس میں آپ کے جنرلز, آرمی جنرلز, آپ کے پروفیشنل لائرز, یہ سب مسلمان جتنے بھی ہیں اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں, ان میں سے تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے جو خالی پروٹیسٹ میں آلریڈی حصہ لے چکے ہیں, مطلب ان کو کوئی نہ کوئی وہ ہے اپنا اس کے لیے کاز کے لیے ایفرٹ کرنے کی. وہ تو اگر یہ لوگ جو ہیں جو پروفیشنلز ہیں بیسیکلی, یہ اپنے ان پروفیشنز کے تھرو اس میں حصہ مطلب رجسٹر کر کے تو دین کو سرو کر سکیں اپنے اپنے اس کے اندر میں بھی جو لائرز ہوں گے وہ اپنا ICJ میں کیس لڑے ہوں گے, جو دوسرے ہوں گے جنرلز ہوں گے وہ تھنک ٹینک بنا رہے ہوں گے, جس طرح سے اپنا اسرائیل نے جو نا اپنے لیے وہ تھنک ٹینکس بنائے اور اس کے بعد ایسا ایسا وہ سلطنت عثمانیہ ختم کی اور یہ سب چیزیں. تو اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں لانے کے لیے اس قسم کا ایک ٹول بنایا جائے کہ جس کے تھرو جو ہے ہم مطلب اپنے یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹیشن میں لا سکے, اور ریسورس کو اتنا بڑا جو مسلمانوں کا ریسورس ہے جو کہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو پریکٹیکل اس میں لے آئیں. اس کے لیے جو ہے آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اگر یا پھر اس میں کوئی ہے دم اس بات میں؟ سر ایوری ڈے وداؤٹ اینی اسٹاپ میں اس ایپ کے اوپر کام کر رہا ہوں, مگر یہ ایپ ایسے نہیں کہ جرنیل اکٹھے ہو کے اور سیاستدان اکٹھے ہو کے, ایسے نہیں ہوگا, ان لوگوں نے نہیں آنا. اور نہ ہی ایپلیکیشن جو موبائل اس کے اوپر نہیں, مطلب دس از ناٹ دا
the basis of which people are going to come in. But this is an instrument. That's why every day we're working towards it. Every day, non-stop. बंदे हायर कर रहा हूं मैं. सोर्स कोड की जो मेरी कंपनी है वो फाइनेंस करती है IMS की इस पूरे के पूरे सेटअप के ऐप को कि यार ये व्हाट्सएप पे लोगों ने नहीं रहना. कॉमन सेंस की बात है. इट्स मोनोटोनस. इट इज कम्बरसम बोलते हैं. व्हाट्सएप इज अ कम्बरसम मीडियम. समझ ही नहीं आ सकती. सो ऐप के अंदर लेक्चर रूम्स हों, टीचर्स हों, लॉयर्स अलग से हो, डायरेक्टरीज अलग से. डायरेक्टरी तो बन चुकी हुई है सारी. हमने खाली ऐप को अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिलीज करना है. ये समझ लें. बुनियादें इकट्ठी की हुई हैं और 2-3 मंजिलें बन गई. आपस में कनेक्शन बनना इस वक्त IT लेवल के ऊपर. अब आते हैं असली बात के ऊपर. ऐप बन जाएगी तो क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल भी काम नहीं होगा. ऐप से नहीं काम होगा. काम बंदों से ही होगा. काम असली पैसे से होगा. काम असली बंदे से होगा. काम असली टीचिंग से होगा. काम असली लेक्चर से होगा. काम असली लेक्चर सुन के काम करने से होगा. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं. वो काम क्या है? 28 पॉइंट्स किसको फीचर सेट बोलते हैं. हमने आपको दे दिए कि 28 चीजें ऐसी हैं इस वक्त. 28 हैं 50+, मगर 28 हमने MVP के लिए रखी हैं, जो हमारा पहला वर्जन आएगा ना, कि ये 28 काम जो है ना IMS सर्व कर रही हो अपने IMS मेंबर्स को, कि आप क्या वैल्यू लेके आए हमें भी बताएं. वाहिदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा. और क्या है? माल इकट्ठा करो, ताकत इकट्ठी करो. ठीक है. सो ये क्या है? तो ये तुम क्या लेके आए हो? तुम इल्म लेके आए हो तो बांटो, हमें सिखाओ. टीचर के तौर पे आपकी रेटिंग आएगी. स्टूडेंट हो तो अपनी प्रेजेंस शो करो, देख बताओ क्या सीखा है, उसकी रेटिंग होगी. लॉयर हो तो हमें लॉयर्स चाहिए. डॉक्टर हो हमें डॉक्टर चाहिए. बिजनेसमैन हो हमें बिजनेसमैन चाहिए. पॉलिटिशियन हो हमें पॉलिटिशियन चाहिए. अगर एक मिनिमम नंबर उस ऐप के ऊपर रिवॉल्व करे और वाकई में वो वैल्यू ऐड कर रहा हो, जो कि करेगा, क्योंकि हम किसी को आने ही नहीं देंगे उस रेटिंग सिस्टम के अंदर. रेगुलर बंदा आ रहा है जो मर्जी करे, मगर रेटिंग तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपना प्रैक्टिकल वर्क दिखा नहीं रहे हो कि किस किस लेवल के ऊपर इन 28 में से कौन सा फीचर सेट तुम्हारे ऊपर उतरता है. रेटिंग सिस्टम में वो फीचर सेट जब तुम्हारे ऊपर उतरता है 1, 2, 3, क्या पता 26, क्या पता 12, क्या पता 3, क्या पता 6, क्या पता 28, तो तुम्हारी रेटिंग ऊपर जा रही होगी. रेटिंग ऊपर जाएगी तो IMS will be sponsoring every single bits of your life, ताकि तुम फुल टाइम काम कर सको. ये रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म है. उससे क्या होना है कि लोगों की बिलीफ क्रिएट होनी है कि भाई ये मुसलमानों के काम आना शुरू हो गए हैं अब. दिस इज नॉट ए मार्केटिंग स्कीम. दिस इज माई रियल ग्रोसरी मनी दैट कम्स टू मी. दैट्स माई रियल सैलरी दैट कम्स टू मी. दैट माई रियल हेल्थ, जो कि डॉक्टर असल में काम कर रहे हैं. ये असल में अस्पताल बनना शुरू हो गए. असल में पॉलिसी के ऊपर फोर्स आना शुरू हो गई. कैसे आती है पॉलिसी पे फोर्स? आप गौर से सुन लें. अगर 10, 20, 30 लाख बंदा एक ऐप के ऊपर आ जाता है और लिटरली असली पॉलिसी मैटर डिस्कस होने के लिए टीचिंग शुरू हो जाती है कि भाई ये पॉलिसी है, ये यहां से बनी थी, समझ लें कश्मीर की पॉलिसी है, पाकिस्तान की, समझ लें. ठीक है. अब 10, 20, 30 लाख बनने का मतलब पता है आपको? 10, 20, 30 लाख को आप 15 लाख ही समझ लें, आधे कर लें. तो नवाज शरीफ और जरदारी, इमरान खान और आर्मी, ये सारे के सारे रोज इस ऐप के अंदर डिस्कशन फोरम को चेक कर रहे होंगे. इधर क्या डिस्कस करें? इतना बड़ा वोट बैंक है हमारा, इतना बंदा इकट्ठा कर लिया इन्होंने. दे विल बी आस्किंग आज के पैसे ले लो, मेरी तस्वीर छाप दो इधर, बस यार पैसे ले लो, मेरी सीवी छाप दो. क्योंकि इनको पता है कि नंबर्स की वैल्यू क्या होती है. आम मुसलमान को समझ नहीं आ रही नंबर की वैल्यू क्या होती है. आपको याद होगा मैंने 4 साल या 3 साल पहले कहा था कि तुम वोट को इज्जत दे रहे हो, हम नोट को इज्जत देंगे, तुम्हें समझ आ जाएगी कि हम तुम्हारा पैसा रोक लेंगे. अगर हमने बाइकआउट करना और 20 लाख बंदा किसी भी कंपनी को बाइकआउट करके किसी और दूसरी कंपनी की तरफ बिजनेस डाइवर्ट कर दे तो वो कंपनी बिलियनियर बन सकती है. इतनी बड़ी पावर है बिजनेस की. अगर वोट बैंक को इधर से उधर हिलाना हो, सेकंड में तख्ते पलट सकते हैं. सोचें, अगर मैं खाली 10-20 लाख की बात कर रहा हूं, यही सोचें अगर इस तरह की फोरम्स के ऊपर हम 1, 2, 3 करोड़ बंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको पता है फिर आप इंटरनेशनल पॉलिसी का हिस्सा बन जाते हैं. बिल्कुल. अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं. जो लोग समझे ना यार ये क्या ख्वाबी दुनिया बात करता है, ठीक है, ये इसराइल की सफारत खाने से इस तरह की बातें आ सकती हैं. ये बहुत बड़ा नंबर मैंने बताया आपको, करोड़. आपको पता है क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे कितने बंदे हैं? 17,000. 17,000 बंदे दुनिया को नथ डाल के रखी हुई है उन्होंने. बड़ी बात. पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट क्रिप्टो की नेटवर्क है इस वक्त, जो उनकी ब्लॉकचेन सिक्योर लॉक कर ली उन्होंने. बाकी वो वाले बंदों की तो तादाद है, जानता भी नहीं, जो रोज आते होंगे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके भाग जाते होंगे, नुकसान हुआ फायदा हुआ पता नहीं, पैसे निकाल, उनकी तो तादाद करोड़ों में होनी है ना. उनकी तो लिटरली बिटकॉइन 8 ट्रिलियन समथिंग के चला गया ऑलरेडी. या उनकी तो करोड़ों में होनी है तादाद. याद रखिएगा, ये इंसान की फितरी और जो बिल्ली
स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मैंने ये लॉबी का लफ्ज यूज किया हुआ है। फेसबुक को आपको पता है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में मार्क जकरबर्ग टॉप 10 में अभी भी शायद आओगे या टॉप 5 में आता होगा अभी। ऐसे ही क्या किया उसने, एक ऐप बनाई और लोगों को कनेक्ट किया, और लड़कियों की तस्वीरें देखने की ऐप है वो असल में। आपको पता है ना, बाकी सेनेट मीटिंग अटेंड की थी आपने, यूट्यूब पे देखी है, जरा चेक करें। जी मैं यूट्यूब पे मैं देखिए जब उसको सवाल कर रहे हैं जी आप सोचें जरा सवाल कर क्या रहे हैं। सिंगापुर का बंदा है, टिकटॉक का बंदा, टिकटॉक का जो ओनर है, उससे सवाल क्या कर रहे हैं, जरा देखिए वो सवाल क्या कर रहे हैं। टिकटॉक के हेड से ऐसी वो कह रहे हैं जी चाइना के अंदर जो है अभी Yes, क्या कंटेंट बना रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था। नेशनलिटी चेक कर रहा है उसकी, चाइनीज, तेरी कोई एफिलिएशन तो नहीं है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। वो कह रहा सर मैं सिंगापुर का बंदा, मेरा क्या काम है चाइना के। और 13 सवाल करते हैं ये सबूत देने के लिए कि तेरी शक्ल चाइनीज वाली है, तो तू कुछ चाइनीज को हरकत कोई ना, तू है भी सिंगापुर में, सिर्फ इसलिए कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। किससे भला? दुनिया की सबसे फर्श ऐप की सबसे सिर्फ और सिर्फ पोर्नोग्राफी के ऊपर टिकटॉक की, उसके नीचे पोर्नोग्राफी आती है। टिकटॉक इस लेवल की घटिया ऐप है कि उसके नीचे से पोर्नोग्राफी आती है। ये तो मानते हैं आप ना कि टिकटॉक ऑन पेपर तो कोई वैल्यू नहीं रखती, ऐसी मगर वो प्लेटफॉर्म है, लोग इकट्ठे हो गए। कपड़े उतार के डांस करने वाली ऐप के ऊपर अमेरिका को खतरा पड़ गया, इतना बंदा इकट्ठा कर लिया इन्होंने यार। अमेरिका को खतरा पड़ गया सर, नवाज शरीफ को नहीं, अमेरिका को, सही बात, चाइना को। और ये लोग कहते हैं ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। और यार आपको इनको, ये लोग अपने अपने कुओं से बाहर नहीं आ सकते, इनके कुओं के अंदर की आवाजें सुनने का टाइम ना जाया करें। गेट पीपल टू गेट कनेक्टेड, राइट, स्पीक, मेक वीडियोस, यूज ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स। जहां जहां लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं तो किताबें लिखें। मेरे सोर्स कोड के हर क्लास में छोटे बच्चे से जो मैथ्स पढ़ रहा है से लेके अडल्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, टीनेजर्स जो टीनेज मेंटरशिप प्रोग्राम है, सबको मैंने अभी टास्क देने शुरू कर दिया, मैंडेटरी टास्क के। रोज आर्टिकल लिखोगे आप तुम। जब उनके आर्टिकल इस ताकत में आ जाएंगे ना कि वो एलोक्वेंट हों, कोहेरेंट हों, काम की बात हो, वजन में बात, तो हम उनको पब्लिश करना शुरू कर देंगे कि भाई अब रिलेशन बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती। अब बच्चे ट्रेन नहीं करोगे तो आगे लोगों ने कुछ नहीं करना, वरना टिकटॉकर वाली ऐप भी तो ऐप ही है ना। ऐप पे आने से क्या होना, वही मैं कह रहा हूं, ऐप से कुछ नहीं होगा। राइट पीपल इन द ऐप, उससे सब कुछ होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन लोगों ने दुनिया नहीं देखी हुई। मैं दुनिया के हर मुल्क में घूम फिर रहा हूँ कि भाई किधर किधर क्या क्या चल रहा है। हर रोज कोई ना कोई नई किताब खोलनी पड़ती है कि कितनी जल्दी किस तरीके से लोग अपना ग्रुप साइकोलॉजी और बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, क्या चीज बेटर करती है क्या नहीं करती। मगर पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान है, वो अपने 1901 के वर्ल्ड व्यू को लेके बैठा 4 टर्म तक। तो वी हैव, मैं फिर अपील करता हूं, मैं हर दफा ये अपील करता हूं जब भी ग्रुप इकट्ठा होता है कि आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, हमसे राब्ता करें। हम रोज, मैं तनख्वाहों पे रख रहा हूं आईटी के प्रोफेशनल्स को, पूछ लें आके, आस्क देम। आईएमएस तो फ्री है, मगर मैं फिर भी पैसे दे रहा हूं कि यार आप लोग पैसे ले लें, हमें एक्सपर्टीज चाहिए। वी नीड आईएमएस टू बी द फाइनेस्ट लुकिंग, फाइनेस्ट फंक्शनिंग ऐप। गलत मुलत ऐप तो मेरे पास कम से कम 4 दफा बन के आ चुकी भी है, मगर इतनी बड़ी आवाज लगाने के बाद मैं गलत ऐप नहीं निकाल कर सकता ना यार, कि जो लेस देन हाई स्टैंडर्ड की हो। लोगों ने आने के बाद उसको इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल सही नहीं हो सकती तो फिर फायदा कोई नहीं आपका ना। वरना आईटी टीम ने मेरी कम से कम 4 दफा प्रेजेंटेशन दी है, ये लें आप सर, ये लें आप। 3-4 दिन पहले आईएमएस के पर्सनल सेशन में मेरे साथ एक बंदे ने बकायदा मेरा 1-on-1 सेशन लॉक किया हुआ था, पैसे देके। सर क्या मसला है, जैसे के सामने आईएमएस का बात करनी है ना, तो पर्सनल सेशन क्यों लॉक किया? लोगों के बहुत दूसरे किस्म के डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, उधर हमने एक डेस्क लॉक किया, उधर आ गए हो सर के, बिकॉज दिस इज दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये हमने आपके लिए ऐप बनाई हुई है ना सर, लिखाओ। बड़ी दफा मैंने सुना ऐप बनाई हुई है, मगर उस स्टैंडर्ड पे ना हुई तो मैं उस ऐप को आगे नहीं जाने दूंगा, बिकॉज एक दफा ही होती है अनवेलिंग, समझ रहे हैं। अगर पहला इंप्रेशन ही खराब कर दोगे ऐप का तो फिर लोग दोबारा ऐप पे नहीं आएंगे। इट इज वेरी सेंसिटिव। तो उसमें क्लब्स हैं और उसमें रेटिंग्स हैं कि आप अगर परफॉर्मर नहीं है तो सॉरी रेटिंग नहीं है, रेटिंग है तो फिर आप देखिए हम आपके साथ, हम आपको कुछ और नहीं करने देंगे। यू आर गोइंग टू बी अ रिच मैन बिकॉज़ विल पे यू द मनी, यू विल, योर किड्स विल बी ऑन स्कॉलरशिप, योर बिल्स विल बी पेड, योर सैलरी विल बी गिवन, मगर परफॉर्मर होना जरूरी है।
آپ کو ڈاکٹر چاہیے, وکیل چاہیے, بزنس چاہیے, کیریئر چاہیے, انٹرپرینورشپ چاہیے, آپ کو کہیں جانا ہے ہیٹ میپ بنا ہوا صاحب کے اندر, جدھر جاؤ گے آئی ایم ایس والے ہاتھ پکڑ لیں گے تمہارا. ادھر میڈرڈ میں آئے ہو, میڈرڈ میں بھی آئی ایم ایس ہے, برازیلیا میں آئے ہو ادھر بھی ہیں, میامی میں گئے ادھر بھی آئی ایم ایس ہے. الحمدللہ 119 ملکوں میں تو سورس کوڈ ہے خالی. تو یو آر رائٹ اباؤٹ دس. دس از سم تھنگ جو کہ اس وقت کی سب سے بیسک نیسیسٹی بن چکی ہے. اب وہ ویب سائٹ کا دور بھی ختم ہو گیا نا, اب تو اب سب کچھ ایپ پہ آ گئے. پیپل نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ. واٹس ایپ پہ نہیں کنیکٹ ہونا لوگوں نے, سمجھ رہے ہیں, اور واٹس ایپ پہ کنیکٹ ہو بھی گئی تو میں ان کو میجر نہیں کر سکتا کون کتنے پانی میں, مجھے کیا پتا واٹس ایپ پہ کیسے چیک کریں. ایسے ہی سر. ان دا مین ٹائم یہ جو تھنک ٹینک ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی مطلب فزیکل کوئی ہم بنا لیں یا کوئی وٹ ایور جس کے اوپر جا کے اسی قسم کے مائنڈ جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ہوں فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر سکے جب تک یہ ایپ ڈیولپ, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ایسے کام اسی قسم کے کوئی ایسے براڈ پلیٹ فارم پہ ہونا ہے, کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے تو اس میں آپ کے 2 بلین مسلمان فزیکل جگہ پہ تو ویسے اکٹھے ہو نہیں سکیں گے. تو اس کے لیے کوئی مگر یاد رکھیے گا ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ پتا نا آپ کو. جی سر بتائیے, تھوڑا ہلکا پھلکا پتا ہے لیکن آپ کس پرسپیکٹو. ڈیپ اسٹیٹ کی کوئی فزیکل پریزنس نہیں ہے, اس لیے وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے نا. آپ یہ بتائیں جو امریکہ کا کرتا دھتا لابی ہے, صرف یہودی نہیں چلاتے امریکہ کو, بڑی لابی چلاتی ہے, مگر جو امریکہ کا کرتا دھتا ہے وہ امریکہ میں رہتے نہیں رہتے, کہاں رہتے ہمیں کیا پتا کہاں رہتے. اگر ان کو پتا چل جائے تو امریکہ کے کرتا دھتا ہوں گے وہ. ایسے ہی ہے, انگلینڈ کو چلانے والے انگلینڈ میں نہیں رہتے, وہ ایک بندہ تو نہیں ہے, کوئی ایک پارٹی تو نہیں ہے. اسکل اینڈ بونز نے اپنی بنیاد امریکہ میں رکھی. آپ کدھر ہے بھائی, آپ دنیا کا کون سا ملک ہے. پنڈی میں مری روڈ کے اوپر, مریڈ چوک سے پہلے, یا کمیٹی چوک ہے مریڈ چوک, کون سا والا, مریڈ چوک سے پہلے جو پی ٹی آئی کا الیکشن آفس تھا, وہ بلڈنگ پہلے پتا کس کی تھی, وہ بلڈنگ دیٹ بلڈنگ ایوری ون ان پنڈی اسلام آباد نوز کی, وہ فری میسنز کا ہیڈ کوارٹر ہے, پاکستان کے فری میسنز کا. اچھا ایسے نہیں ہوتا ہم نے جی سورس کوڈ کا یا آئی ایم ایس کا آفس کھول لیا ہے. Are you kidding me? کہاں کھولوں بتائیں, اسلام آباد میں کھولوں یا واشنگٹن ڈی سی میں کھولوں یا لندن میں کھولوں؟ صحیح بات. دس از ناٹ ہاؤ. یہ تو اپنے آپ ایل مجھے مار والی بات ہو گئی. وی ہیو ٹو کیپ اٹ ان اے وے دیٹ اف ٹمارو something happens to someone doesn't really change anything. آج ٹرمپ کو اڑا دے کوئی یا نیتن یاہو کو اڑا دے, کیا اسرائیل ختم ہے؟ بالکل بھی نہیں. 3500 نیچے تیار ہوئے. ایسے ہی ہے. So we need to have a system. We don't need a man. We had one man. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam is enough for every one of us. We don't need a man. We need a system. Everybody says ساحل میاں آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا بھائی, میرے سے پہلے کیا اسلام نہیں تھا, میرے سے پہلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگ طریقے نہیں چلا رہے تھے. پلیٹ فارم کریٹ کرنے کے بعد ایوری تھنگ ول بی, میرا جسے کہتے ہیں نا ایک ذہنی سکون ہو جائے گا کہ آپ جو مرضی ہو جائے, آپ یہ سسٹم خود ہی انشاءاللہ پھل لے کے آئے گا. ویژن کلیئر ہے, پلرز کلیئر ہے, ایوری ون ایک سسٹم کلیئر ہے نا, ریٹنگ سسٹم کلیئر ہے, سیلف پرپیچوئل مشین چل پڑی ہے, اور لوگوں نے خود ہی پاور جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ایگزرٹ ایک کوالیفیکیشن کرائٹیریا بنا لیا کہ بھائی یہ پورا نہیں اترتا اللہ حافظ, یہ پورا اترتا لے آؤ. سمجھ رہے؟ سو جب بھی آپ کو کوئی لگے نا کہ سر یہ لیڈرشپ کے لیے, یا آپ بھی عمران خان والی, یہ بھائی نہیں بول رہے تھے عمران خان والی استغفر اللہ, میں کون سی کس نے کون سی لیکچر میں بولا کہ میں لیڈر ہوں اور میں ایک پارٹی بنا رہا ہوں؟ بھائی یہ سسٹم بنانا ضروری ہے, پارٹی کچھ نہیں ہونے والا. پارٹی بنتی ہے, لوگ شخصیت پرستی میں چل جاتے ہیں, شخصیت پرستی میں جاتے ہیں تو پھر میری برائیاں بھی ساتھ ہی نیچے ٹرانسفر ہوں گی جتنی میری اچھائیاں ٹرانسفر ہوں گی. دس آپ دیکھیں پی ٹی آئی والوں کا کیا حال ہے, سوچیں ذرا. آپ ان سے ایک جملے کی بات نہیں کر سکتے پی ٹی آئی والوں سے. عمران خان کے ساتھ جو سب سے برا واقعہ ہوا وہ پاکستان آرمی نہیں ہوا, وہ پی ٹی آئی کی لوگوں کی جو لو کلاس تھی نا وہ اس کو لڑ گئی جا کے. I mean, it is the worst thing that can happen to anyone. So یہ نہ ہو نا کہ ہم کلاس ہی نہ بڑھا سکیں, مینٹل کلاس کی بات کر رہا ہوں, کہ لوگ آرگیومنٹیشن میں بغیر وزن کے دلیل دے رہے ہوں, بغیر قرآن کے استنباط کا استدلال کر رہے ہوں, بغیر حدیث کے, بغیر سیرہ کو پڑھے سائیکالوجی بنا رہے ہوں. ایسے نہ ہو جائے. اگر ایسے ہو گیا تو پھر میرے اور کسی نواز شریف میں کیا فرق ہے, آپ میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. کرزما تو اگلے جنریشن میں زیادہ ہونا ہے, ہر جنریشن میں پچھلی جنریشن سے زیادہ کرزما ہوتا ہے, یہ لا ہے ہیومن بیہیویئر کا. کوئی اور ہیرو بنا لے گا کسی کو, ہیرو تھوڑی کھیلنا ہے, ہمارا ایک ہی ہیرو ہے بس, دیٹس اٹ. نوبڈی ایلس از اے ہیرو ان اسلام. ہمارا نبی ہمارا ہیرو ہے. اف یو کین لیو اپ ٹو دیٹ, کہانی ختم. اب کوئی اور چیز رہتی ہو کسی کی
تو پلیز مجھے DM کر دیں, میسج کر دیں, اگلی اسپیس میں جوائن کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. ملاقات بہت شکریہ سر. نو پرابلم سر. اللہ تعالیٰ آپ کو فردوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب فرمائے. آمین. سو آپ کو بھی, آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ آسانیوں پہ آسانیاں دے اور فراست میں گہرائی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ویژن کو پورا کرنے کی طاقت بھی دے. جو کوشچن میرے ذہن میں ابھی تھا نا, وہاں وہ یہ کہ آپ سب لوگ نا, آپ پہلے ہی ٹویٹر پہ ہیں, آپ لوگ سب باقی لوگوں کو بھی ٹویٹر پہ بلا کے ایک چھوٹی مشین ضرور بنائیں کہ جس میں آپ لوگ ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کتنا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جو ٹویٹر پہ ہے. وہ ٹویٹر کا نمبر ہر پلیٹ فارم کے ہونا ضروری ہے, صرف ٹویٹر پہ نہیں. یو نیڈ ٹو ٹیک اپ دس ریسپانسبلٹی, ادروائز یو گائز آر جسٹ اسپیکٹیٹرز. یو نیڈ ٹو اون اپ ٹو دس کہ میں ایٹ لیسٹ 10 بندے ایکٹیویزم کے اندر لے کے آ رہا ہوں. چاہے میرا نالج سیٹ ویک ہے, مگر میری یہ اسکل اچھی ہے کہ میں لوگوں کو کنیکٹ کر کے لوگوں کو لا سکتا ہوں کہ ہاں بھائی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بات کی بات ہے. ایٹ لیسٹ تم اب اس ریڈینیس میں آ گئے ہو کہ جب ہم کہیں کہ اسرائیل کو کیا کہتے ہیں, ایران کو سپورٹ, تو ہمیں نظر بھی تو آئے کوئی سپورٹ یار, کوئی لاجیکل بات کرنے والے لوگ بھی تو سمجھ رہے. جب کہے گیا فلسطین کے لیے ہم نے یہ آواز اٹھانی ہے, تو اسی طرح کرتے کرتے 1 سے 2 اور 2 سے 200, 200 سے 2 لاکھ, 2 لاکھ سے 2 کروڑ ہوتے. ایسے نہیں ہوگا کہ اچانک ہم صبح اٹھیں اور 50 لاکھ بندہ جو ایک ہی ویژن پہ آیا, ایسے نہیں ہوتا. اوکے, یو نیڈ ٹو ٹیک اپ دا اونرشپ, گیٹ ایوری ون ٹو فالو تھرو کہ بھائی دکھا تو نے کیا کیا ہے. اپنے اپنے گھر سے شروع کریں اور آپس میں سب گھروں کو کنیکٹ کر دیں. یہ کام 10 سال کا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ والا کام بہت چھوٹا ہے جو نیٹ ورک بنانے والا ہے. اس کی پرفارمنس کا کام جو ہے نا, اس میں ٹائم لگے گا, آبویسلی ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, نالج آتے آتے ٹائم لگے گا, پیسے آتے آتے ٹائم لگے گا, پاور آتے آتے ٹائم لگے گا. مگر ہر بندہ ابھی نہیں کرے گا تو پھر وہ 10 سال 4 سال بعد بھی نہیں آئیں گے. اوکے, آئی ہوپ ایوری ون انڈرسٹینڈس. میں چونکہ ٹویٹر سیشن بہت کم کرتا ہوں, اس لیے میں نے آج لمبا کیا ہے, بہت لمبا کیا ہے, تاکہ پچھلے تمام تر سوال میں لے سکوں. اگلا ٹویٹر سیشن ہوپ فلی جلدی کریں گے. انگلینڈ کی کیمپین شروع ہو گئی ہوئی ہے. انگلینڈ کے لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں, یا انگلینڈ کے لوگوں تک پیغام پہنچائیں. برمنگھم, مینچسٹر, لندن, سلاؤ, اسکاٹ لینڈ اور ساؤتھ ہیمپٹن اینڈ ملٹن کینز, یہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ جن کے مضافاتی علاقوں میں مساجد کا اور ان علاقوں کے اندر پبلک سیشن کا, پیرنٹنگ سیشن کا, ایون 1-on-1 سیشن کا بھی. یار جس نے پبلک میں نہیں آنا مجھ سے اکیلے میں, سب کے سب کا کیلنڈر آج کل میں ریلیز ہو جائے گا. برمنگھم کا تو ریلیز ہو گیا, مینچسٹر کا بھی ریلیز ہو گیا. آئی تھنک 28 is the date for either one of them. I don't remember the dates, دیکھ لیجیے گا. اور 6 جولائی کو سلاؤ میں ہے انشاءاللہ. تو we are going to every city. فری سیشنز ہیں, کا واسطہ ہے, کسی پروپیگنڈا آرٹسٹ کی باتوں میں مت آئیے گا. سب فری سیشنز ہیں. اور اگر کوئی 5-10 پاؤنڈ لے بھی رہا ہے تو وہ میں نہیں, وہ کوئی آرگنائزر نے اپنے وینیو کا کرایہ دینے کے لیے پورا کرنا ہوگا. اٹس جسٹ اے نامنل فی, اگر کسی نے لی بھی تو ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ بات آگے پہنچا کے اس مشین کو لوگوں کو اکٹھا کریں, تاکہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنے کے لیے پہلا اسٹیپ تو لیں. اوکے, تو ہوپ فلی جولائی اینڈ سے اسکینڈینیویا کا ٹور شروع ہو جائے گا. پتا نہیں ہے میں ابھی کر رہا ہوں ڈیٹس کا, بٹ جولائی اینڈ سے فائنلی وی ہیو سم سورٹ آف نیوز کے اسکینڈینیویا اور یورپ کا ٹور جولائی اینڈ اور اگست میں انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے. انشاءاللہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر everyone. Thank you so much for your time. I swear I mean it. And these are testing times when Muslims themselves have a problem of standing with each other, especially ایران کے کیس میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب اس وقت اکٹھا ہونے کا درد سب کو دیں گے. بھائی جو کچھ ہے خدا کا واسطہ اپنے حصے الگ نہ کر لینا. جو کچھ صحیح ہے غلط ہے بحث کرتے رہیں گے, مگر حصے الگ نہ کر لینا. تو آپ اس وقت مسلمان سے, لیکن دنیا کے کسی بھی یہودی سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف, یا ویسٹرن کنٹری سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہے. ان کا تو عقیدہ بھی نہیں ہے, وہ اپنے عقیدے کے علاوہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کو تو عقیدہ بھی ایک ہے, ہم لوگوں کو تو دین نبی قرآن ایک ہے. لوگ پھر بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر, ہماری پچھلی نسلوں نے کچھ جڑوں میں چھری مار دی تھی, وہ چھری نکال لیں, جڑیں خود ہی اپنی جگہ پکڑ لیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
That's it. Nobody else is a hero in Islam. हमारा नबी हमारा हीरो है. If you can live up to that, कहानी खत्म. That's it. Nobody else is a hero in Islam. हमारा नबी हमारा हीरो है. If you can live up to that, कहानी खत्म. अब कोई और चीज रहती हो किसी की तो प्लीज मुझे डीएम कर दे, मैसेज कर दें. अगली स्पेस में मैं Q&A के लिए हाजिर हो जाऊंगा. मुलाकात होती है. नो प्रॉब्लम सर. अल्लाह ताला आपको फिरदौस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नसीब फरमाए. आमीन. सुन आपको भी, आप सबको भी अल्लाह ताला आसानियों पे आसानियां दे और विरासत में गहराई दे. अल्लाह ताला हम सबको एक विजन को पूरा करने की ताकत भी दे. जो क्वेश्चन मेरे ज़हन में अभी था ना, वहाँ वो ये कि आप सब लोग ना, आप पहले ही ट्विटर पे हैं, आप लोग सब बाकी लोगों को भी ट्विटर पे बुला के एक छोटी मशीन जरूर बनाएं कि जिसमें आप लोग एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकें कि कितना नंबर है आप लोगों के पास कि जो ट्विटर पे है. वो ट्विटर का नंबर हर प्लेटफॉर्म के होना जरूरी है, सिर्फ ट्विटर पे नहीं. यू नीड टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज यू गाइस आर जस्ट स्पेक्टेटर्स. यू नीड टू ओन अप टू दिस कि मैं एटलीस्ट 10 बंदे एक्टिविज्म के अंदर लेके आ रहा हूँ. चाहे मेरा नॉलेज सेट वीक है, मगर मेरी ये स्किल अच्छी है कि मैं लोगों को कनेक्ट करके लोगों को ला सकता हूँ कि हाँ भाई जिसके पास जो कुछ भी है वो बात की बात है. एटलीस्ट तुम अब इस रेडीनेस में आ गए हो कि जब हम कहें कि इसराइल को क्या कहते हैं, ईरान को सपोर्ट, तो हमें नजर भी तो आए कोई सपोर्ट यार, कोई लॉजिकल बात करने वाले लोग भी तो समझ रहे. जब कहा गया फलस्तीन के लिए हमने ये आवाज उठानी है, तो इसी तरह करते करते 1 से 2 और 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ होते. ऐसे नहीं होगा कि अचानक हम सुबह उठे और 50 लाख बंदा जो एक ही विजन पे आया. ऐसे नहीं होता. ओके, यू नीड टू टेक अप द ओनरशिप, गेट एवरीवन टू फॉलो थ्रू कि भाई दिखा तूने क्या किया है. अपने अपने घर से शुरू करें और आपस में सब घरों को कनेक्ट कर दें. ये काम 10 साल का नहीं है, याद रखिएगा. ये वाला काम बहुत छोटा है जो नेटवर्क बनाने वाला है. उसकी परफॉर्मेंस का काम जो है ना, उसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा. लेकिन नॉलेज आते आते टाइम लगेगा, पैसे आते आते टाइम लगेगा, पावर आते आते टाइम लगेगा. मगर हर बंदा अभी नहीं करेगा तो फिर वो 10 साल 4 साल बाद भी नहीं आएंगे. ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स. मैं चूंकि ट्विटर सेशन बहुत कम करता हूँ, इसलिए मैंने आज लंबा किया है, बहुत लंबा किया है, ताकि पिछले तमाम तक सवाल मैं ले सकूं. अगला ट्विटर सेशन होपफुली जल्दी करेंगे. इंग्लैंड की कैंपेन शुरू हो गई हुई है. इंग्लैंड के लोग जितने भी सुन रहे हैं या इंग्लैंड के लोगों तक पैगाम पहुंचाएं. बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, स्लाव, स्कॉटलैंड और साउथहैम्पटन एंड मिल्टन कीन्स, ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे जिनके मदाफाती इलाकों में मसाजिद का और इन इलाकों के अंदर पब्लिक सेशन का, पेरेंटिंग सेशन का, इवन 1-on-1 सेशन का भी. यार जिसने पब्लिक में नहीं आना, मुझसे अकेले में, सब के सब का कैलेंडर आजकल में रिलीज हो जाएगा. बर्मिंघम का तो रिलीज हो गया, मैनचेस्टर का भी रिलीज हो गया. आई थिंक 28 इज द डेट फॉर ईदर वन ऑफ देम, आई डोंट रिमेंबर द डेट्स, देख लीजिएगा. और 6 जुलाई को स्लाव में है इंशाल्लाह. तो वी आर गोइंग टू एवरी सिटी. फ्री सेशंस हैं, पता वास्ता है, किसी प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट की बातों में मत आइएगा. सब फ्री सेशंस हैं. और अगर कोई 5-10 पाउंड ले भी रहा है तो वो मैं नहीं, वो कोई ऑर्गेनाइजर ने अपने वेन्यू का किराया लेने के लिए पूरा करना होगा. इट्स जस्ट अ नॉमिनल फी, अगर किसी ने ली भी तो ठीक है. वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि सबको पता हो कि ये बात आगे पहुंचा के इस मशीन को लोगों को इकट्ठा करें, ताकि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए पहला स्टेप तो लें. ओके, तो होपफुली जुलाई एंड से स्कैंडिनेविया का टूर शुरू हो जाएगा. पता नहीं है, मैं अभी कर रहा हूँ डेट्स का, बट जुलाई एंड से फाइनली वी हैव सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ के स्कैंडिनेविया और यूरोप का टूर जुलाई एंड और अगस्त में इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे. इंशाल्लाह तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इंशाल्लाह. Jazakallah khair everyone. Thank you so much for your time. I swear I mean it. And these are testing times when Muslims themselves have a problem of standing with each other, especially ईरान के केस में हमें समझ आ रहा है. और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब इस वक्त इकट्ठा होने का दर्द सबको देंगे. भाई जो कुछ है खुदा का वास्ता अपने हिस्से अलग ना कर लेना. जो कुछ सही है गलत है बहस करते रहेंगे, मगर हिस्से अलग ना कर लेना. तो आप इस वक्त मुसलमान से, लेकिन दुनिया के किसी भी यहूदी से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इसराइल के खिलाफ, या वेस्टर्न कंट्री से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इसराइल के खिलाफ है. उनका तो अकीदा भी नहीं है. वो अपने अकीदे के अलावा भी इकट्ठे हो गए हैं. हम लोगों को तो अकीदा भी एक है, हम लोगों को तो दीन नबी कुरान एक है.
لوگ پھر بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ہماری پچھلی نسلوں نے کچھ جڑوں میں چھری مار دی تھی, وہ چھری نکال لیں, جڑیں خود ہی اپنی جگہ پکڑ لیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.